جہاں تک عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسانیت میں کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد اگر انسانیت میں کوئی شخصیت ہے تو پھر وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت یاد رکھیں، اس کے فضائل کے اعتبار سے، ان کی اہمیت کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے۔ بہرحال تو دوسری کوئی شخصیت اگر ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم دیکھیں سیرت کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد اگر ہم دیکھیں، مثال کے طور پر ابوبکر صدیق اگر پہلے خلیفہ ہے تو عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کے صحبت میں اگر ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں اگر ابوبکر صدیق کو سب سے پہلے بشارت دیتے ہیں تو دوسری بشارت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے اس بات؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ لیتے ہیں، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مشورہ لیا جا رہا ہے تو عمر ابن خطاب وہ دوسری شخصیت ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کا عمل اور صحابہ کا اس معاملے میں ان کی جو رائے وہ یہی تھی کہ اگر دنیا کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر پہلے انسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نبیوں کے بعد تو عمر ابن خطاب دوسرا مقام رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آج میں شخصیت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جو اس امت کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جن کا مقام آتا ہے، اور وہ ہے ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یقیناً اتنا وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں، چونکہ عنوان آج ان کی فضائل اور خصائل کے تعلق سے، ان کی شان کے تعلق سے، شان عمر، ان کے فضائل اور ان کے خصائل کیا تھے کہ ان کی یہ شان ہے، یاد رکھیں۔ تو میں چند باتیں انشاءاللہ ان خصلتوں کے بارے میں رکھوں گا، تفصیلات کے تعلق سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت ضرور مطالعہ کریں، ان کی زندگی اسلام سے پہلے، ان کی زندگی اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور ان کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کی زندگی میں، اور ان کی زندگی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی خلافت میں، اور خلافت کے بہرحال آخر تک، آپ کے خاتمے تک آپ خلیفہ رہے۔ تو بہرحال زندگی کے 4 مرحلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے کارنامے اپنے آپ میں عجوبے ہیں، یاد رکھیں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں حکومت کی، جہاں جہاں آپ کی خلافت رہی، وہ تمام علاقے آج بھی مسلمان ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں ان کا اثر، ان کی خلافت کا اثر، اور اللہ رب العزت نے جو صلاحیت ان کو عطا کی تھی، آپ وہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے جو ہے، اس شخصیت نے جو ہے، وہ ایک عیسائی تھے، لکھا کہ دا 100 گریٹسٹ، جس کو کہیں گے وہ 100 شخصیات یا وہ 100 عظیم شخصیات، ٹھیک۔ تو دا 100 بول کے انہوں نے کتاب لکھی، دا موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ہسٹری، کہ دنیا میں سب سے متاثر کرنے والے لوگ تاریخ کے۔ اس کے اندر جہاں ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں تو انہوں نے 52 نمبر پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رکھا۔ مطلب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر جب انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے جو پیمانے اور سٹینڈرڈز بنائے تھے کہ انسان کو اس کی کامیابی کو ماپنے کے، ان سٹینڈرڈز کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 50ویں شخصیت ہے دنیا میں جو انسانیت پہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، مطلب انسانیت جن سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، 52 نمبر ان کا آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیاوی پیمانوں پر بھی لوگوں نے ان کی زندگی کو جانچا، آپ کی حکومت، آپ کا انصاف، آپ کا مینجمنٹ، آپ کا شہروں کو بسانا، آپ کی جنگی بصیرتیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا یہود و نصارہ کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا تمام اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کا خیال اس حد تک، اس لیول تک تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک مقولہ مشہور ہے جو آپ بار بار کہا کرتے تھے، اور بصرہ شہر ان کے زمانے میں انہوں نے ڈیولپ کیا۔ بصرہ پہلے ایک چھوٹی سی جو ہے چھاونی ہوا کرتا تھا، ان کے زمانے میں اس کو ڈیولپ کیا گیا۔ تو جب یہ شہر ڈیولپ ہوا تو آپ یہ مقولہ کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کو عمر اس روز کیا جواب دیں گا، جس روز اللہ رب العزت اگر عمر سے یہ سوال کر لیں گا روز قیامت کہ عمر بصرہ کی فلاں گلی میں، فلاں سڑک میں ایک گڑھا تھا جس کی وجہ سے خچر گرا تھا ٹھوکر کھا کے، جس سے اس خچر کے جسم کو نقصان ہوا تھا اور اس کے مالک کا مال ضائع ہوا تھا، تو عمر اپنے رب کو اس روز کیا جواب دیں گا؟ تو گویا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کے تعلق سے بھی سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے گورنر نے
عراق سے جو ہے جزیہ جو ہے لے کر جو ہے بھیجا، اور جزیے کی رقم بہت زیادہ تھی، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہیں تم ایسا تو نہیں کر رہے ہو کہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہو اور جزیہ مجھے بھیج رہے ہو؟ مطلب ایسا نہ ہو کہ جزیہ ایک ظالمانہ ٹیکس بن جائے اور لوگ مجبور ہو جائے تم کو دینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین جزیہ جتنا لیا نہیں اس سے زیادہ زکوٰۃ اور اس سے زیادہ صدقات دے کر آ گیا۔ مطلب اتنا خیال رکھتے اپنی رعایا کا کہ اگر غیر مسلم بھی ہے جن سے ٹیکس لیا جاتا تھا، اور جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو نان مسلم مسلم کنٹری میں ہوتے ہیں ان کو ملٹری ایگزمپشن کے لیے ٹیکس لیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ملٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم حکومت ان کی حفاظت کریں گی، تو وہ جزیہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ملٹری میں نہ جانے کے بنسبت ان سے لیا جاتا تاکہ ان کی حفاظت ہم کریں۔ نئے اقوام نئے لوگوں پہ جب مسلمان حکومتیں ہوئی تو ان سے ٹیکس لیا گیا تاکہ ان کی حفاظت مسلمان کریں۔ بہرحال تو آپ دیکھ رہے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی واضح ہے، اسلامی اعتبار سے بھی بڑی واضح ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو بہت عظیم مانا گیا۔ جیسا میں نے مثال دی کہ 100 عظیم شخصیات میں آپ کا نمبر 52 کو رکھا گیا، تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جہاں دینی اعتبار سے ایک چھاپ ہے تو وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ ان کا لوہا مانتے ہیں کہ ہاں یہ شخصیت یہ تھا عمر یاد۔ حالانکہ ان کے نام سے بہت قصے کہانیاں لوگوں نے بنا دیے، یہود و نصارہ نے بنا دیے کہ یہودیوں کو انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے جو ہے کرسچنز کو جو ہے ان پہ ظلم کیا، بڑے واقعات لوگوں نے بنائے۔ عمر جو ہے کافروں کو برداشت نہیں کرتے تھے، حالانکہ مطلب جو لوگ غیر مسلم تھے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ تمام کی تمام جھوٹ اور ڈھکوسلی باتیں یاد رکھیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ذاتی طور سے یہود و نصارہ کو ناپسند کرتے، ہاں سیاسی طور سے جب یہود و نصارہ نے گڑبڑ کی تو انہوں نے وہاں سے ان کو حجاز سے نکال دیا، لیکن اس کے علاوہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے مفاد کے لیے یا دشمنی کے لیے یا نفرت کے اظہار میں نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب قتل کیا گیا، جب وہ شہید ہوئے تو مارنے والا کوئی اور نہیں، ایک مجوسی غلام تھا۔ ایک مجوسی غلام کا مدینے میں موجود ہونا اس چیز کی دلیل تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نہ یہودیوں کے خلاف تھے، نہ نصرانیوں کے خلاف تھے، نہ مجوسیوں کے خلاف تھے، نہ غیر مسلموں کے خلاف تھے، ورنہ ایک مجوسی غلام مدینے میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ وہ غلام تھا جس کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار اشارہ بھی کیا تھا کہ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے برداشت کیا، اس لیے کہ خالی کسی کے بارے میں یہ اس سے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے آپ اس کو سزا پہلے تو نہیں دے سکتے۔ یہ ایک دلیل ہے اپنے آپ میں کہ انہوں نے غیر مسلموں سے دشمنی نہیں رکھی، یہود و نصارہ سے۔ ہاں سیاسی طور سے جو گڑبڑ کریں گے کسی مملکت میں تو ان کے ساتھ تو ایسا ہوگا کہ ان کو نکال دیا جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے یاد رکھیے جب قرآن کی یہ آیت اتری بڑا مشہور معروف واقعہ ہے، جب سورہ حجرات کی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 نازل کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ان الذين يغضون اصواتهم کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جو ہے ایمان کے لیے آزما لیا ہے، ان کے دل آزمائے گئے کہ سچے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تقوی والے لوگ ہیں اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں آتی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اتنے آہستہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے، اتنے آہستہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ کئی بار تو یوں کہنا پڑتا کیا کہا عمر، کیا کہا تم نے، مطلب اتنے آہستہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، اور یہ دلیل تھی جو اللہ رب العزت نے بتائی جو نبی کی موجودگی میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، منافق نبی کی موجودگی میں آوازیں اونچی رکھتے تھے، تو یہاں اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، یہ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک تھے جن کے بارے میں اللہ نے گواہی، وہ اتنی آہستہ سے بات کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ڈیل ڈال جسامت کے اعتبار سے ایک بڑے لہیم شہیم آدمی تھے اور آواز کے اعتبار سے آواز بھی آپ کی بہت اونچی تھی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کیونکہ ابھی ان کی سیرت ہمارا مقصد نہیں، کچھ فضائل اور کچھ خصائل اور کچھ خصوصیتیں یا خاصیتیں یا خصلتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان کی شان ہے، یاد رکھیے۔ تو آئیے ہم اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے جب چاہا کہ کاش ایسا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں اتار دی جیسا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے، اور آپ خود کئی روایتوں فرماتے ہیں کہ میری چاہت اور میرے رب کی چاہت اور میری چاہت کئی مقامات پر مل گئی، مطلب جو میں چاہ رہا تھا اللہ رب العزت نے وہی چاہا،
ٹھیک، تو مطلب میری چاہت اللہ رب العزت کی چاہت سے جا کر مل گئی کہ اللہ بھی یہ چاہ رہا تھا اور میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ایسا کاش ہو جائے. اور ان کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ کئی آیتیں صرف ان کی سوچ کی وجہ سے، ان کی چاہت کی وجہ سے نازل ہوئی. مثال کے طور پہ آیت حجاب ان کی وجہ سے نازل ہوئی جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس اچھے اور برے تمام لوگ آتے ہیں، کاش کی آپ کی بیویاں پردہ کرتی. آیت نازل ہوئی پردے کی. اسی طرح انہی کی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سب نے مل کر پلان کیا کہ ایک مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے اور اپنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اخراجات دیا کرتے اس کو بڑھانے کے لیے وہ کریں گے، اور سب نے اس پہ ضد کی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے ضد نہ چھوڑی تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہ دے دے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو تم سے اچھے بیویاں دے سکتا. اور اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی قرآن میں کہ اللہ چاہے تو تم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے سکتے ہیں، اور تم سے اچھی بیویاں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا، اللہ نے آیت نازل کر دی. اسی طرح جو آتا ہے مقام ابراہیم کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول کاش ہم نفل نماز یہاں پڑھیں، اور اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل کر دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. وہ آیت اللہ رب العزت نازل کر دی کہ مقام ابراہیم کو تم لوگ مصلی بناؤ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کی شراب جو ہے حرام ہو جاتی، کاش کی شراب حرام ہو جاتی، اللہ رب العزت نے چند ہی دنوں بعد شراب کی حرمت کی، خمر کی حرمت کی جو آیتیں جو ہے نازل کر دی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کے تعلق سے جو مسئلہ تھا کہ جنگ بدر میں جو پکڑے گئے کیا کیا جائے، تو آپ نے مشورہ دیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور اللہ رب العزت نے بعد میں یہی آیتیں نازل کی. تو کئی مرتبہ موافقت میں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہی بات کہی جو رب العزت چاہ رہا تھا، اور ان کے ارادے کے اظہار کے بعد آیتیں نازل ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا، عمر ابن خطاب نے وہی چاہا، تو وہ موافقت ہو گئی جو ان کا رب چاہ رہا تھا اور جو وہ چاہ رہا تھا، مطلب بات مل گئی. اور اس تعلق سے بہرحال بہت ساری روایتیں بھی آتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ 3 مقامات ایسے جب ان کی موافقت ہوگی جو اللہ چاہ رہا تھا، پھر انہوں نے بھی یہی چیز چاہی. ایک تو مقام ابراہیم کے تعلق سے، دوسرا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اکٹھا جو ہے طلاق دے سکتے اور اللہ اس سے اچھی بیویاں دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تیسری چیز جو ہے بدر کی قیدیوں کے تعلق سے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ روایت بخاری کی تھی. ایک دوسری روایت کے اندر جو بات آتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے 3 چیزیں جو ہے جو میری موافقت میں، مطلب میں جو چاہ رہا تھا اللہ رب العزت کی بھی چاہت وہی تھی، وہ نازل ہوئی. اس کے اندر 3 باتیں اس روایت کے اندر بھی آتی ہیں، جس کے اندر سے یہ بات ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں جو ہیں ان کے لیے بہرحال نازل ہوئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے کم و بیش ان دونوں روایتوں کو ملا کر 5 باتیں ایسی تھی جو اللہ رب العزت نے انہی کی موافقت میں، مطلب یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو، اور اللہ رب العزت کی چاہت پہلے سے یہی تھی، اور یہ باتیں اللہ رب العزت نے نازل کی. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور کیوں نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو پہلے ہی بیان کر دی کہ ہر امت میں یا میری پچھلی امتوں میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی جو الہامی ہوتی. اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس پہ الہام ہوتا تو اللہ دل میں بات ڈالتا ہے جن لوگوں کے. اور 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں بات آئی، ایسا ہو کاش رب العزت کی مرضی وہی تھی اور بعد میں آیتیں نازل ہو گئی. اس سے زائد بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں بہرحال، لیکن یہ 5 باتیں تو بالکل ایک دم واضح ہے کہ یہ انہی کے بولنے کے بعد نازل ہوئی تھی. اب آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی کچھ ہم فضائل دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ خصلتیں آپ کی ہم دیکھتے ہیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک شان ہے، یاد رکھیے. اور میں آپ کے سامنے بہت زیادہ تو نہیں لیکن 20 آج جو ہے فضائل اور خصوصیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو خاص تھی وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ شخصیات ہے، یاد رکھیے، یہ وہ ان شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت یاد رکھیے صحابہ کی جماعت میں سے جو بالکل ایک دم جس کو کہیں گے روشن مینار کی طرح، یاد رکھیے، جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. ان کی زندگی اپنے آپ میں ہمارے لیے یاد رکھیے نمونہ ہے. صحابہ کا یہ اجماع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ ابوبکر صدیق کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا مقام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال میں ایسی شخصیت کی بات آپ کے سامنے آج بہرحال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیے آئیے ایک کے بعد ایک دیگر ان کی ہم فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا آئیے ہم شروعات کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ ان کی پہلی خصوصیت یاد ہے.
اور یہ خصوصیت ایسی خصوصیت ہے جس تعلق سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد اپنے بچوں کو یا ہر انسان کو چاہیے اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو اس چیز میں آگے بڑھائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرے. سمجھے یہ ہونا چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت. یہ واقعہ اس طرح سے چلتا ہے اور واقعہ یہ جو ہے صحیح بخاری کا واقعہ ہے. روایت کے الفاظ اس طرح سے عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب, آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات سنی تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھو. ٹھیک سمجھو اور صحیح معنوں میں محبت رسول جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہیں سمجھو گے, صحیح معنوں میں جب تک کہ تم محبت رسول کا تقاضا ادا نہیں کرو گے یا جو اس کا حق ہے ادا نہیں کر پاؤ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی نیت کی اصلاح کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ, پہلے کیا کہا تھا اپنی جان چھوڑ کر باقی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے یا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ انسان محبت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہی یہ سنا آپ نے فوراً اپنی اصلاح کی نیت کی اور فرمایا میں اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر, اے عمر اب تم اس چیز کو پہنچے جو ایمان, اب اس چیز کو پہنچے تم حقیقت میں جو محبت رسول ہوتی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور اپنے جان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے. یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ آپ نے فوراً اپنی نیت کی اصلاح کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ چاہتے تھے. جان سے زیادہ چاہنے کا ہر بار یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی شخصیت کے لیے جان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں, یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے لیکن یہی ایک معنی نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے آپ جس سے محبت کرتے اس کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہاں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میں ایمان لاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر چلے. ضرورت پڑی تو جان بھی دیں گے ایک الگ بات ہے, لیکن طریقے پر چلے, پہلے زندہ تو رہے ان کے طریقے پر. یہاں صرف آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جان دینے کو تیار ہیں ان کے نام پہ, لیکن اس طریقے پہ چلنے کو ریڈی نہیں ہے. نہیں نبی کی پیدائش اس کے لیے ایک جشن, لیکن اسی نبی نے کیا کسی نماز کو کبھی قضا کیا بے وجہ یا چھوڑا نہیں؟ تو پھر فجر میں تو غائب ہے, پھر نبی کی پیدائش کا جشن نہیں ہو رہا. سوال یہ کیا صرف اس محبت کو یہیں تک لا کے چھوڑ دیا کہ صرف محبت کریں گے جان دینے کے لیے ریڈی ہے لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے پر جینے کو ریڈی نہیں ہے؟ ارے محبت کا اصل معنی یہ ہے کہ جیسا میرا محبوب چاہیں گا ویسا میں بن جاؤں گا. محبوب سمجھ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو میرا محبوب جیسا چاہیں گا ویسا میں رہوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہا صحابہ ویسے رہے, یہ اصل حقیقی محبت کا تقاضا. یاد رکھیے صرف یہ نہیں کہ جان دینے کو ہم کھڑے ہو جائیں, ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے, یہ تقاضا ہے اس محبت کا. تو ایسی محبت ہمارے مرد بھی کرے, ایسی محبت نبی سے ہماری عورتیں بھی کرے, ایسی محبت نبی سے ہمارے بچے بھی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہی کرتے. پہلے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. فوراً کہا سمجھ گئے مسٹیک کہاں ہو رہی, کہا اپنے جان سے بھی زیادہ. کہا آن یا عمر, اب تم پہنچے ایمان, اب تم پہنچے حقیقی محبت کے تقاضے, اب تم پہنچے یا اب تمہاری محبت واقع میں حقیقی محبت کا عمل. عمر ابن خطاب نے عمل کیا. چلیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بڑی فضیلت ایک دوسری آتی ہے یاد رکھیے, یہ بڑی فضیلت یاد رکھیے, اور یہ فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں ملی, یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت ملی. اور آپ کی فضیلت میں دوسری فضیلت جو بڑی اہم ہے یاد رکھیے وہ یہ تھی, ترمذی کی روایت ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنی بڑی فضیلت یاد رکھیے, کسی انسان کو ایسی بشارت نہیں ملی. امت مسلمہ کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مقام ملا. حالانکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ سب سے افضل شخصیت ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں.
اس معاملے میں ہم دخل نہیں دے سکتے. اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہم شاید اس کو سمجھ پائے یا کبھی سمجھ بھی نہ پائے. تو یہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ترمذی کی روایت ہے اور بھی روایت ابن حبان، حاکم اور بھی دیگر کتابوں میں روایت آتی ہے، یاد رکھیے حسن درجے سے یا صحیح کے درجے میں بہرحال آتی ہے. تو بہرحال اس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو آپ اندازہ لگائیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ اور آپ کی شخصیت کتنی افضل شخصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا. دوسرے کسی کو یہ مقام، یہ الفاظ اللہ کے رسول کسی اور کے لیے کبھی ادا نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بہت 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 بڑی فضیلت ہے شخصیت کی، یاد رکھیے. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی شخصیت اور نمونے ہمارے پاس جس کو کہیں گے آئیڈیل، جس کو دیکھ کر اپنی زندگی ہم گزار سکتے موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، اس کے علاوہ دیگر خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے آئیڈیلز، اپنے ہیروز اور پتہ نہیں کس کس کو بنا لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا. یہ شخصیات، یہ دوسری بہت 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 بڑی فضیلت ہے جو آپ کے علاوہ کسی صحابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تیسری فضیلت جو صحیح بخاری کی روایت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں الہامی لوگ ہوا کرتے تھے. تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ الہام کرتا، دل میں بات ڈالتا، ٹھیک، الہام کرتا، دل میں ان کے بات ڈالتا. تو تم سے پہلے کی امتوں میں الہامی شخصیت جو ہے لوگ ہوا کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی شخص الہامی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر میری امت میں کوئی الہامی شخص ہوتا تو وہ عمر ہوتا. مطلب تم سے پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو الہامی ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالا کرتا تھا، جس کی جیتی جاگتی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، دل نے بات ڈالی کہ اپنے بچے کو جب تو خوف کھا تو پانی میں ڈال دے چھوڑ دے، ہم تجھے اس کو واپس ملا دیں. تو الہام تھا، تو بولتے دل نے بات آ، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پچھلی امتوں میں الہامی شخصیات ہوا کرتی تھی، اگر اس امت میں میرے بعد کوئی الہامی شخصیت ہوں گی تو وہ عمر ہوں گا. اور کیوں نہ ہو، کتنی بار عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سوچا وہ ان کی رب کی موافقت میں تھا، اللہ نے وہی چاہا. 5 واقعات تو ہمارے پاس، یہ 5 آئے تھے ان کی وجہ سے، سمجھ رہا. تو بہرحال یہ جو ہے الہامی بہرحال وہ تھے، اور اسی وجہ سے صحابہ کی جماعت ہم دیکھتے ہیں جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے مقام ابراہیم کو سرکا دیا. مقام ابراہیم پہلے کعبے سے بڑا قریب تھا، بڑا قریب، لیکن اب کعبے سے تھوڑا دور ہے. ہم دیکھیں طواف لوگ کرتے تھے، پہلے کعبے سے قریب ہوا کرتا، اب تھوڑا دور. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ہٹایا، اور صحابہ میں سے کسی صحابی نے ان کو روکا نہیں تھا. لیکن صحابہ بھی یہی مانتے تھے کہ عمر الہامی شخصیت، اگر عمر نے کیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کیوں ہٹایا گیا. پہلے قریب تھا کافی، اب دور ہے. حضرت عمر نے کیا. تو اگر الہامی کوئی شخص ہوتا کہ اللہ جس کے دل میں بات ڈالے صحیح، تو آپ نے فرمایا وہ عمر ہوتا. اور 5 مرتبہ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسا ہوا. آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چوتھی ہم دیکھتے ہیں خصوصیت وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا اور کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کہیں کسی راستے سے شیطان سے تیرا سامنا ہوتا ہے تو وہ تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے جانے لگتا ہے. کیا خصوصیت اور کیا فضیلت ہے آپ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ جس راستے سے تیرا گزر ہو جائے اور شیطان وہاں آ جائے، آمنا سامنا ہو، تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر رہے ہیں، اور اگر شیطان بھی اس راستے سے آ رہا ہے اس طرف، تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اور آپ فرما رہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اور اگر اسی راستے پہ شیطان گزر رہا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل کے نکل جاتا ہے. مطلب جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے گزر نہیں سکتا، وہ اس کے اپوزٹ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو اندازہ لگائیے ایک ایسی شخصیت جس سے شیطان دور بھاگتا ہے نا، کیونکہ آپ انصاف پسند ہیں، آپ ایک بہت مضبوط ارادے کی شخصیت ہے، آپ دینی معاملات میں بہت آگے جاتے ہیں، آپ کا فقہ، آپ کی سمجھ، آپ کی عبادتیں، آپ کی نبی سے محبت، اور آپ کی جو ہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خدمت اور کوششیں، اور آپ کا انسانوں کا تحفظ، کہ آپ کی سلطنت اور آپ کی حکومت میں دیکھیے لوگ محفوظ
تو شیطان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے اس کے دوسرے راستے نکل جاتے، اس کے لیے اسی میں خیر تھا۔ یہ شخصیت تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ قسم ذات کی اس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے عمر جس گلی سے گزرتا ہے تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے جاتا۔ سمجھا؟ یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کا جو ہے جس کو کہیں گے آپ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک اور فضیلت جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنی جو آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جو ہے آپ کا ایک محل ہے اور آپ کے لیے مخصوص سورے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے روایت دیکھیے کس طرح سے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا، نیز میں نے چلنے کی آواز سنی، چنانچہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک دوشیزہ تھی، میں نے دریافت کیا یہ محل کس کے لیے ہے؟ جنتیوں نے بتایا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہوں اور اسے غور سے دیکھوں، لیکن میں نے تیری غیرت کو یاد کیا۔ حضرت عمر کو آپ سنا رہے واقع کر رہے اور کہا عمر میں نے تیری غیرت کو یاد کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غیرت مند انسان تھے، یاد رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر میں نے جو تیری غیرت کو یاد کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، تعجب ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا۔ مطلب میری غیرت ہے لیکن اتنی کہ آپ چلے جائیں میرے گھر میں یا میرے محل میں یا میرے جنت میں گھر میں اور میں غیرت کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جنتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے ان کا محل بھی دیکھا اور آپ نے اس کے اندر نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ سمجھا؟ تو یہاں دیکھیے عمر ابن خطاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب آپ نے معراج کا سفر کیا تو آپ کو عمر ابن خطاب کا محل دکھایا گیا۔ اس معراج کے سفر میں یاد رکھیے بڑی مخصوص چیزیں دکھائی گئی، ان مخصوص چیزوں میں یہ بھی ایک چیز تھی جو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت دکھائی۔ یہ آپ کی فضیلت ہے کہ ایک شخص ابھی دنیا میں زندہ ہے اور اس کی جنت میں محل کے تعلق سے اس کو بشارت دی جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ہمیں ملتی روایت ہے وہ کیا ہے؟ غلبہ اسلام میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار، یہ بڑا اہم کردار ہے، یاد رکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے اور انہوں نے قمیصیں پہن رکھی ہے، کسی کا قمیص اس کے سینے تک ہے اور اس سے نیچے تھا، اور عمر مجھ پر پیش کیے گئے تو وہ قمیص کو کھینچ رہے تھے، مطلب اتنی لمبی پہنے تھے کہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعبیر دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مطلب اس کی تعبیر دین ہے، یعنی کہ ان کے دور میں دین اسلام کا غلبہ حاصل ہوگا، مطلب عمر دین میں بہت آگے ہوں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ نصیب فرمائے گا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ رب العزت نے واقع میں دین کو غلبہ نصیب فرمایا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا جن جن علاقوں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حکومت کی وہ علاقے آج تک مسلمان ہیں۔ کیا اثر رہا ان کی دعوت اور تبلیغ کا، کیا اثر رہا ان کی خلافت کا، کیا اثر رہا ان کی حکومت کا، آج تک مسلمان ہیں، آج تک تمام ممالک جو ان کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے پاس تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت سے جو ہے عزت اور غلبے میں جو ہے بڑھتے گئے، ہم اس وقت سے عزت اور غلبے میں بڑھتے گئے جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے دور خلافت میں بے شمار فتویٰ تھی، مسلمانوں پر اللہ کی زمین وسیع ہو گئی، یہود و نصارہ اور مشرکین و مجوس ذلیل و رسوا ہو گئے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی یہودی یا عیسائی کو ایک منشی کی بھرتی میں بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے سیاسی اعتبار سے، میں نے کہا، ان کے خلاف کام کیا تھا، اور جب سیاسی اعتبار سے کوئی لوگ خلاف کام کرے تو بہرحال حکومت کو یہ اجازت ہوتی کہ ان کو روکنے کے لیے، ان کی اس بغاوت کو روکنے کے لیے کرے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے عمر ابن خطاب رضی کے ذریعے جس روز سے وہ ایمان لائے اس روز سے مسلمانوں کو عزت اور غلبہ دیا۔
جب آپ ایمان لائے تھے کیا ہوا تھا ہم سب کو پتا ہے. اس سے پہلے صحابہ چپ چپ کر نماز پڑھتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لایا اور کھل کر کعبے میں آئے اور نماز پڑھی اور کہا کون ہے آؤ میرے ساتھ. تمام لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر کے گئے. تمام لوگ سب چھپ چھپ کے ہجرت کر کے گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اعلان کر کے ہجرت کر کے گئے کہ اگر کسی میں ہمت اور دم ہے تو عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے جو ہے مکہ کے باہر آ کر عمر سے ملاقات کر. ایک بھی کافر پیچھے نہیں آئے, سب لوگ پیچھے رہے اور ایک نے بھی پیچھے فالو نہیں کیا, حالانکہ باقی سب کو ہوا. آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے تو لوگوں نے اس قدر مارا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ روایت میں آتا ہے کہ چہرے کا اگلا اور پچھلا پہچانا نہیں جا رہا تھا. مطلب آپ کو لٹا کر کندل کندل کر چہرے پہ پیروں سے مارا گیا, جس کی وجہ سے ناک واک پوری ایک دم فلیٹ ہو گئی. چہرہ سوج کے کیسا ہو جاتا, آدمی پہچانا جاتا تو ان کا پچھلا سر کا اور اگلا پہچانا نہیں جا رہا, اتنا مارا تھا لوگوں. اللہ کے ابوبکر صدیق بھی بڑے عزت والی شخصیت تھی, لیکن جو رواب اللہ رب العزت نے جو طاقت اور جو مقام عمر ابن خطاب کو دیا تھا ابوبکر صدیق کو بھی نہیں ملا. لیکن عمر ابن خطاب نے جب ایمان لایا اللہ نماز کعبے میں شروع کی, اللہ ہجرت کر کے گئے تو اعلان کر کے گیا کہ کسی میں دم ہے تو عمر سے آ کر مکے سے باہر نکل. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ایمان لایا, صحابی کہہ رہے عبداللہ بن مسعود, اللہ تعالیٰ نے عزت دی مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ بخشا. جب سے ایمان لایا مطلب ڈے ون سے لے کر ان کی موت تک. یاد رکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جتنے علاقوں میں حکومت کی, یاد رکھیے وہ علاقے آج بھی مسلمان ہیں اور کبھی پورے زندگی میں آپ پیچھے نہیں آتے, صرف مسلمان فوجیں آگے ہی جاتے, آگے ہی جاتے. تو بہرحال یہ پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کرتے. ساتھی فضیلت آپ کی وہ علم دین, ساتھی فضیلت آپ کی علم دین. یاد رکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں سو رہا تھا, مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میں میں سویا ہوا تھا, مجھے ایک پیالہ دیا گیا, میں نے اس کو پیا, حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا کہ دودھ کی جو ہے سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میں میں سویا ہوا تھا, مجھے ایک پیالہ دیا گیا, میں نے اس کو پیا, پینے کے بعد وہ جو دودھ اندر گیا میں اتنا سیراب ہو گیا کہ ناخنوں میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ باہر نکل رہا ہے. سیراب ہوا اور ناخنوں میں سے جو ہے دودھ نکل رہا ہے, سیراب میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. پھر میں نے بقیہ دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. ٹھیک ہے, صحابہ کرام نے دریافت کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں, کیا تعبیر ہے اس خواب کی جو آپ کو پیالہ دیا گیا دودھ کا آپ پی رہے ہیں, ناخنوں میں سے نکل رہا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دے رہے ہیں وہ پی رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے, اس کی تعبیر علم ہے کہ مجھے علم دیا گیا اور نبی کو جو علم دیا گیا اسی میں سے پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خواب میں آپ دیکھ رہے علم دیا گیا. یاد رکھیں ہے نا, آج شرعی علوم حاصل کرنے, فقہ کا علم حاصل کرنے, دعوت و تبلیغ کا علم حاصل کرنے ہم مدارس جاتے ہیں, وہاں جا کے سندیں ہمیں ملتی ہیں. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو سند دے رہے ہیں کہ عمر کے پاس دین کا علم, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کتنا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے میں سو رہا اور مجھے دودھ دیا گیا, میں نے اسے پیا, اتنا پیا کہ سیر ہو کے ناخنوں سے نکل گیا, پھر میں نے عمر کو دے دیا بچاؤ. لوگوں نے پوچھا کیا تعبیر تو قائل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو سند ملی علم, دین کے علم ہے نا, سمجھ رہے ہیں بات, دین کے علم. کتنی تعجب کی بات. کچھ لوگ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے چند مسائل کی تو لیتے ہیں لیکن باقی آپ کی زندگی سے فقہ نہیں لیتے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آپ زندگی پڑھیں, یہ بڑی افسوس کی بات بھی ہے کہ ہم نے ان کی زندگیوں سے جو فقہ انہوں نے دیا وہ لکھا نہیں, یا لکھا بھی گیا تو ہم لوگ زندگیوں میں اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اپنی سمجھ دین کے تعلق سے, ان کے فتاوے, ان کے تعزیرات کی حکم, ان کے جس کو کہیں گے مسلمانوں کے یا انسانیت کے فائدے کے لیے جو احکام جاری کیے, انہوں نے جو فیصلے کیے جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا, یہ بڑی اہم چیز ہے. ان کا فقہ, ان کی سمجھ دیا گیا, بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. ان چیزوں کو امت کو مطالعہ اور پڑھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. بہرحال اور کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی, فقہ عمر, فقہ عثمان, فقہ علی, میں نے دیکھا ہوں بہرحال, لیکن اس کو اور ان ڈیپتھ ہم کو پڑھ کے اس کے اوپر جو اسٹڈی کرنے کی بہرحال ضرورت ہے کہ ان صحابہ نے کچھ معاملات اور مسائل کو کیسے لیا جاتا ہے, کیسے اس پر عمل کیا, کیا ان کی سوچ تھی, کیا ان کا فقہ تھا اور کیا سمجھ تھی اس معاملے میں. ٹھیک ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یاد رکھیے یہ بڑی جلیل القدر شخصیت ہے, علم کے معاملے میں ان کا بڑا مقام ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے تعلق سے کہا, اور یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد 8ویں ہم فضیلت دیکھیں گے, آپ کی خلافت. یہ 8ویں فضیلت تھی, یاد رکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے, بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا, آپ نے فرمایا
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نیند میں تھا. ابھی میں 3 واقعات کنٹینیو سنا چکا آپ کو خواب کے. یاد رکھیے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو میں نیند میں تھا، میں نے خود کو ایسے کنویں کے پاس پایا جس کی منڈیر نہ تھی. مطلب ایسے کنویں کے پاس میں کھڑا تھا جس کو منڈیر نہیں تھی، مطلب ڈائریکٹ زمین کے لیول میں تھا. اور ایسا کنواں اور خطرناک ہوتا ہے، گرنے کے چانسز ہائی ہوتے ہیں. تو جس کو منڈیر نہ تھی ایسے کنویں کے پاس تھا. اس میں ایک ڈول تھا. میں نے جس قدر اللہ نے چاہا کنویں سے ڈول نکالا، پانی نکالا. کون نے نکالا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جس قدر اللہ نے چاہا. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ڈول سے پانی نکال رہے کنویں سے، اس کو دیواریں نے. پھر ڈول کو ابن ابی قحافہ نے اٹھا لیا، مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. پھر ڈول کو ابن ابی قحافہ ابوبکر صدیق نے پکڑا. انہوں نے کنویں سے 1 یا 2 ڈول ہی نکال پائے. مطلب جب ڈول ڈال کے نکالا تو 1 ڈول یا 2 ڈول پانی، ڈول سمجھتے نا جو باقی ہوتی ہے پانی کی جو کنویں نکالتا ہے، 1 ڈول یا 2 ڈول ہی پانی نکالا. دیکھیے ایک تو کنواں ہے، کنویں کی باؤنڈری نہیں ہے، اور ڈول سے پانی نکالنا تو بہت ٹف ہوتا ہے. باڈی کو آگے رکھ کے، اس کو پولی ولی بھی نہیں ہے، ٹف ہو جاتا ہے، ورنہ بکیٹ یا ڈول دیواروں کو ٹکراتے رہتا ہے کنویں میں. تو ابوبکر صدیق نے کوشش کی، 1 یا 2 ڈول ہی پانی نکال پائے. ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، ان کے نکالنے میں کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف کرے. آگے فرمائیں، بعدس وہ ڈول بڑے ڈول کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اب میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ چھوٹا ڈول بڑا بن گیا سائز میں، اور چھوٹا ڈول بڑے ڈول کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور اسے عمر نے پکڑ لیا، اور عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا. میں نے کسی مضبوط شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ عمر کی طرح ڈول نکالتا ہو. میں نے کسی بہت زیادہ طاقتور انسان کو بھی نہیں دیکھا کہ عمر جیسا ڈول کو نکالتا ہو. ایک تو اب ڈول بڑا بھی ہوگا سائز میں، لیکن عمر بن خطاب جس طاقت سے اور جس توانائی سے اس کو نکال رہے ہیں اللہ کے حکم ہمارے، میں نے ایسا کسی طاقتور انسان کو بھی یہ کرتے، یا جو جس کا جسم بڑا ہوتا ہے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے میں نے کسی مضبوط شخص کو نہیں دیکھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ڈول نکالتا ہو، حتیٰ کہ لوگ سیراب ہو گئے. اور آپ جب ڈول سے پانی نکال کے لوگوں کو دے رہے ہیں، وہاں لوگ بھی مطلب پانی پی رہے، لوگ سیراب ہو گئے. اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر دیا اور زمین کو بھی سیراب کر دیا. اتنا پانی نکالا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ اونٹ بھی سیراب، جانور بھی سیراب، انسان بھی سیراب، زمین کو پانی دے دیا گیا. ٹھیک ہے، سیراب کیا. اور ہم جانتے ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 1 یا 2 ڈول نکالنا، یہ آپ کی قلیل مدت کی خلافت جو کہ 2.25 سال، 2 ڈول نکال 2.25 سال. اس کے بعد اور آپ کی خلافت یاد رکھیے بہت جس کو کہیں گے اضطرابی کیفیت میں رہی، اس لیے کہ اس زمانے میں اکثر وہ لوگ جو آخر وقت میں ایمان لائے تھے انہوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے کا. اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹے نبی اٹھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایک طرح سے ان فتنوں کو ختم کرنے میں آپ کے وہ 2.25 سال چلے گا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بنے خلیفہ تو آپ کی اپنی اسٹریٹجیز تھی، آپ کی اپنی پلاننگ کیا تھا، کہ آپ کی اپنی سوچ تھی، اور انہوں نے اس سوچ سے پھر اس امت کو لے کر گئے. اور یہ ان کی خلافت کا اشارہ ہے. ڈول بڑا ہو گیا اور اتنا پانی نکالا، لوگ بھی سیراب، جانور بھی سیراب، زمین بھی جو ہے سیراب. سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی پیشن گوئی کرتے یہ بڑی مضبوط ہوں گی، تمام لوگ سے فائدہ. آئیے نبی فضیلت جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آتی ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت کی کچھ خبری سنائیں گے. آئیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا اور جو ہے ایک کنویں کے اوپر اس کی منڈیر کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا. ایک منڈیر پہ آپ کنویں کی بیٹھ گئے، شاید پانی وغیرہ لگ رہا تھا تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو پیر کا نچلا حصہ کھول دیا اور لٹکا کر کنویں کے اندر بیٹھ گئے، اپنی پنڈلیاں کھول دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کو تلاش کرتے وہاں پہنچے، آپ کو سلام کیا اور واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گئے. اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون ہے؟ کہا ابوبکر. جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ٹھہرے رہے اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. وہاں جانے کے بعد میں نے کہا کہ ابوبکر صدیق آئے، ذرا آنے کی اجازت. وہ مانگ رہے کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو. وہ گئے، دروازہ کھولا اور ان کو ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت دی. اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے اور کنویں پر ویسے ہی منڈیر پر بیٹھ کر پیر لٹکا دیے اور انہوں نے پنڈلیاں کھول دی. اس کے بعد جو ہے عمر بن خطاب آئے، دستک دی انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا عمر بن خطاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عمر بن خطاب ہے کیا؟
تو کہا 10 دروازہ کھول دو، عمر کو آنے کی اجازت دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بشارت دی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی کنویں پہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ پہ بیٹھ گئے، آپ نے بھی اپنے کنویں کے اندر پیر لٹکا دی جیسا وہ دو لٹکائے تھے اور اپنے کنڈیوں کو کھول دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بشارت دی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جنت نے محل دیکھا، آپ کو بشارت دی۔ آئیے 10ویں فضیلت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے محبت کرتے تھے اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آئیے واقعہ کس طرح سے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے اور ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا، کوشچن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ وہ تو آپ کی بیوی ہے، لیکن مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کا باپ، عائشہ کے والد ابوبکر صدیق۔ پھر انہوں نے سوال کیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پسند ہے مردوں میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بن خطاب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سوال بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب۔ یہ سوال کرنے کی وجہ کیا تھی میں آپ کو اگر بتاؤں، اس حدیث کو اگر آپ مطالعہ کریں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت مطلب ابتدا میں ایمان نہیں لائے، ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے نہیں، بعد میں ہجرت کر کے آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایمان لائے، جنگ بدر کے بعد کی بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب بہت دن بعد لائے، لیکن ایک جانی مانی شخصیت، مشہور شخصیت عمرو بن عاص بہت زیادہ ڈپلومیٹک انسان تھے، مطلب یہ کہ بیوروکریٹک بڑے بڑے شاہان اور بادشاہوں سے، سلاطین سے ان کے تعلقات تھے جن سے ٹرمز کنڈیشن بات چیت کرنا، اور یہ سب ان کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات چیت دیکھی تو یہ احساس ہوا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے ہیں، اور ہر انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطراف ہوتا اس کو یہی احساس ہوتا کہ اللہ کے رسول اس کو ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو اب چاہ رہے تھے کہ تصدیق نامہ بھی مل جائے تو پوچھ بیٹھے، لیکن جب دیکھا کہ تیسرے اسٹیپ میں بھی میرا نمبر نہیں ہے تو فوراً چوتھا نہیں پوچھا۔ سمجھ رہا معاملہ اور لیٹ ہو جائے، لیکن اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایسا رویہ اور ایسا سلوک کرتے گویا سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے، اس لیے انہوں نے سوال کر لیا کہ آپ کس سے کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں میرا مطلب دوسرا ہے، سمجھ رہے نا مطلب آپ تو آپ کی وہ اہلیہ ہے، بیوی ہے، مردوں میں فوراً معاملہ عورتوں سے کھینچ کے، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو دوسری بیوی کا نام لے تو ادھر لا لیا، اب ادھر لایا تو کہا عائشہ کا والد باپ، اور میرا نمبر نہیں آیا بھی، سمجھ پھر پوچھ رہے اس کے بعد تو کہا عمر، پھر خاموش بیٹھ گئے، سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سب کے ساتھ مطلب اتنا اچھا سلوک تھا کہ ان کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، کوشچن ہی پوچھ جاتے میں بھی پاسبلٹی میرا نام آ جائے، نہیں آیا۔ جیسے پتا چلا ہمیں بہت محبت لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جن کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ ضرورت پڑنے پر کوئی پوچھے تو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، اور نہ ہوتا ہے نا لوگ پوچھتے ہیں پوچھا گیا نا کچھ، سمجھ رہا، اور ہاں اور نہ کا انسان جواب بھی دے سکتا ہے، اور انسانی فطرت ہے، بہت سی لوگ بولتے نہیں وہ جواب نہیں مل سکتا کچھ چیزوں کا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جواب دے دے سامنے والا تو میرا نام نہیں لینا تم نے، اب گئے تو بچے سے مانے باپ نے پوچھ لیا بیٹے تم کس کو چاہتے ہیں، بچے نے ایک کی طرف اشارہ کر دیا، دوسرا ناراض، نہیں ہونا چاہیے، یہاں کوئی ناراض نہیں، تو انسان کی جو محبت ہوتی ہے محبت پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ محبت جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ خدیجہ تو تھی، لیکن وہ جب تھی تو جب کوئی اور تھا ہی نہیں، ان کے انتقال کے بعد آپ نے پورے نکاح کیے نا، تو جب وہ تھی تو کوئی اور تھا ہی نہیں، لیکن آپ ان سے بھی شدید محبت کرتے، اتنی کرتے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی کرتے۔ ماں عائشہ فرماتی مجھے اس بڑھیا پہ اتنا رشک آتا ہے، بڑھیا سے مراد خدیجہ کی ایج زیادہ تھی نا اللہ کے رسول، اور کافی عمر تھی، 15 سال عمر میں بڑی، تو یہ آپس میں دیکھیے میاں بیوی کی بات چیت ہے جو ہم تک آ رہی ہے، اس کو ادر وے میں نہیں لینا چاہیے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اس بڑھیا پہ اتنا رشک آتا ہے کہ تم آج بھی اس کے انتقال کے بعد اس کا تذکرہ کرتے رہتے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا تذکرہ ہمیشہ کرتے، ساری بیویوں کے سامنے کرتے، عائشہ کے سامنے بھی کرتے، تو تھوڑا ان کو رشک آتا ہے، اس کو رشک غیرت بھی بول سکتے اس کو آپ کی، تھوڑا وہ لگتا ہے میرے سامنے آپ دوسری بیوی کی تعریف کرتے، اتنی محبت بہرحال، لیکن سب جانتے ہیں کہ ماں عائشہ بنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ، اور یہ محبت سب کے سامنے واضح آیا، اس میں کسی بیوی نے دوسرے سے برا نہیں مانا کہ اس سے کیوں کرتے ہم سے، حتیٰ کہ آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی،
سب نے کہا کہ ہماری باری اللہ کے جب عائشہ کے پاس، دوسری بیوی نے کہا آپ بھی عائشہ کے پاس، اور تیسری نے کہا، سب نے کہا ہماری باری عائشہ کو دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں صرف حضرت عائشہ کے گھر میں رہے، اور انتقال بھی آپ کے مانڈی پر آپ کا۔ اس سے محبت کا ہوتا ہے، جسے پتا چلا محبت لوگوں کی کسی سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو اتنے گٹس رکھیے کہ جواب برداشت کرنے کی طاقت بھی ہونا، یہ نہیں کہ پھر آپ ناراض ہو جا رہے کہ بچے نے ایسا کرنا بول دیا میں کما کے لا کر کھلاتا، اور بیٹے نے بولا ماں ایسا کیسا ہوتا ہے، ماں بول رہی کہ میں نے تیرے کو دودھ کے لیے بڑا کری سب کرتی، اور تو نے بولا باپ اب گیا تو میرے ہاتھ سے پراٹھا بھی نہیں ملے گا کل سے کچھ نہیں ہوگا۔ پوچھنا نہیں پہلے، اور پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پھر جواب سنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جھوٹ تھوڑی بول سکتے۔ محبت ایک دل کی کیفیت ہے، وہ آدمی نہیں بول سکتا کس سے کیا ہے، وہ کسی سے ہو جاتی ہے۔ کبھی ایک انسان بڑا نالائق دکھتا ہے ظاہری طور سے، لیکن باپ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے آپس میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں اور باپ کو ایک بھائی سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ وہ کچھ چیزوں میں کم ہے، پڑھائی میں پیچھے ہے، فلاں ہے، محبت ہو گئی تو ہو گئی ختم۔ اس کے لیے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جو کلاس میں اول آتا ہے اس سے محبت زیادہ ہونا، جو فیلئر نہیں ہونا۔ محبت کا تعلق کسی تعلیم سے، کسی کے لباس سے، کسی کی خوبصورتی سے، کسی کے بالوں سے، کسی کے حسب نسب سے نہیں ہوتا ہے، دل کی کیفیت ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تو بہرحال میری تمام باتوں کو نوجوان ایک دم رائٹ ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ شرعی محبت کی بات کر رہا ہوں، تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے انسان کو۔ تو یہاں اللہ کے رسول کا رویہ اتنا سب کے ساتھ وہ تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لگا کہ شاید مجھ سے سب زیادہ کرتے ہیں۔ کوشچن پوچھا، دیکھا کہ 3 تک کا نمبر نہیں آیا، فورتھ کوشچن ہی نہیں پوچھا اس کے بعد کون، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا، نہ انہوں نے برا مانا نہ کسی نے برا مانا، اور یہ فطری چیز ہے۔ بہرحال تو انسانیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ابوبکر صدیق کے بعد۔ ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 11ویں کی فضیلت جو بخاری کی روایت میں آتا ہے یہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں افضل ترین شخصیت تھے۔ اس پر تمام صحابہ کا اجماع، اجماع سمجھتے نا، صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں، مطلب تمام صحابہ نے اس کو مانا۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کی فضیلت بیان کرتے تھے تو سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر سی بات، سب سے افضل ابوبکر صدیق کو سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، سمجھتے تھے، پھر عمر اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے۔ سب سے افضل ابوبکر صدیق، دوسری افضل شخصیت عمر بن خطاب، تیسری افضل شخصیت عثمان رضی اللہ عنہ۔ دیکھا، سب سے افضل سمجھتے تھے انسانوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد، یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ بخاری کی روایت ہے، تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا ابوبکر صدیق۔ فرمایا پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا عمر بن خطاب۔ تو حضرت علی کا بھی یہی ماننا تھا کہ سب سے افضل شخصیت ابوبکر صدیق، اس کے بعد عمر بن خطاب۔ ٹھیک، آئیے اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تبصرہ ہے، اور یہ تبصرہ آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے دن، جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی میت، آپ کے جسم کو ایک تخت پر، پلنگ پر رکھ دیا گیا، اور آپ اس پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہاں موجود تھے، کھڑے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔ اسے پتہ چلا کسی میت کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو دیکھا جا رہا تھا، لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کوئی شخص پیچھے سے آیا، اور آپ کے وہ فرماتے کوئی شخص پیچھے سے آیا، ٹھیک ہے، آ کر کھڑا ہوا اور اپنی جو ہے کونیاں میرے کاندھوں پر رکھی، پیچھے سے آ کے میرے نزدیک بالکل کھڑا ہو گیا اور میرے اپنی کونیاں یا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھ دیے اور کہنے لگا اللہ تم پر رحم نازل فرمائے، تم نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ اس کی مثل عمل کر کے مجھے اللہ سے ملنا تمہارے جیسا عمل کرنے کے ملنے سے زیادہ محبوب۔ مطلب اب تم عمر چلے گئے ہو، تم نے اپنے پیچھے ایسا کوئی انسان نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر ویسا عمل کرنے میں تڑپ رکھو سوائے تمہارے عمل کو چھوڑ کر۔ اب کوئی شخصیت باقی نہیں رہی عمر تمہارے جیسی جس کو دیکھ کر میں یہ سوچوں کہ کاش میں بھی ایسا عمل کر کے رب سے اپنے جا کر ملوں۔ تم نے نہیں چھوڑا کسی ایسے انسان، مطلب عمل میں عمر بن خطاب بہت آگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ شخصیت، وہ آواز ابھی کہہ رہی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ابھی دیکھا نہیں کون ہے، وہ صرف سن رہے ہیں، وہ پیچھے سے آگے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دیں گے، اور اللہ کی قسم مجھے یہ امید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دیں۔
کیونکہ زندگی میں تم ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ اور 2 لوگ رہتے تھے۔ جمع کر دیں گے سے مراد کیا ہے؟ انتقال کے بعد تم بھی وہیں دفنائے جاؤ گے جہاں تمہارے 2 ساتھی پہلے سے مت تھے۔ تو مجھے امید اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے 2 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے جمع کر دے گا، اس لیے کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا تھا، اپنے زندگی کے اندر سنا تھا۔ میں اور ابوبکر اور عمر یہاں تھے، میں اور ابوبکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابوبکر عمر نکلے تھے، مطلب میں نے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا، میں ابوبکر عمر وہاں تھے، میں ابوبکر عمر نکلے تھے، میں اور ابوبکر عمر وہاں تھے، یہ بار بار میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب بھی تذکرہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر کا تو عمر تم بھی وہاں ہوتے ہیں۔ تو مجھے اللہ سے امید تھی کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تم کو تمہارے 2 ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے گا جن کے ساتھ تم زندگی میں اکثر رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید تھی کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا، چونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، میں اور ابوبکر اور عمر تھے، میں اور ابوبکر عمر نے کیا، میں اور ابوبکر عمر نکلے تھے، یہ سنا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، یہ شخص علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صحیح بخاری میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی رغبت سے اور کتنی محبت تھی ان لوگوں کی بہرحال آپس میں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 12ویں فضیلت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یاد رکھیں، وہ یہ ہے 12 جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیرت عمر کو بیان کیا، لوگوں کو بتانے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا قرآن پر عمل کرتے تھے۔ ایک نمونہ آئیے واقعہ سنتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بے جا تنقید کی، بے جا وداؤٹ اینی ریزن، تو عمر کچھ نہیں کرتے ہو، حکومت برابر نہیں ہے، انصاف نہیں کرتے ہو، بے جا تنقید، حتیٰ کہ انہیں غصہ آ گیا، قریب تھا کہ کوئی سزا نافذ کر دے، بہت غصے میں آئے، قریب تھا کوئی سزا نافذ کر دے۔ اتنے میں جو ہے ایک صحابی انہوں نے کہا امیر المومنین بے شک اللہ تعالیٰ نے ان نبی سے فرمایا ہے اور قرآن کی آیت پڑھی، کیا اس کا معنی ہے کہ لوگوں کو درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو، درگزر کرو، معاف کرو، جاہلوں سے اعراض کرو۔ ایک قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو حضرت عمر کو بلا وجہ برا بھلا کہہ رہا ہے، ریزن لیس، آپ غصے میں آ گئے، ڈر تھا کوئی سزا دے دے، فوراً آیت سنائی گئی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو معاف کر دیا اور کہا جا نکل جائیں۔ اس سے پتہ چلا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا قرآن پر عمل کرنے والے تھے کہ جب قرآن کی آیت آ گئی تو غصہ بھول گئے، معاف کر دیا اور شخص کو جانے دیا، معاف کر دیا شخص کو جانے دیا۔ یہ بخاری کی بہت بڑی بات ہے۔ چاہیے 13ویں فضیلت جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ان کی زندگی میں چھلکتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب طور طریقے ان کی زندگی میں چھلکتے تھے، یاد رکھیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسے سکھائے۔ واقعہ اس طرح سے بخاری کی روایت، ایک سفر میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کا اونٹ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے نکل جاتا تھا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی کا بڑھنا جائز نہیں ہے، مطلب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمر ابن خطاب ہے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بیٹے کا اونٹ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے جا رہا ہے، تو اپنے بیٹے کو ادب سکھا رہے اور کہہ رہے کہ بیٹے نبی کی موجودگی میں تمہارے اونٹ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آئیے 14 جو ہے جو 14 نمبر پہ جو ہے نبی جو ہے عمر ابن خطاب کی فضیلت میں سے فضیلت ہے وہ یہ کہ تعلیم دین کا آپ کو بڑا ذوق تھا، بڑے آپ اس کی خواہش مند تھے۔ گورنر کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہدایت کی کہ وہ تمام لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے۔ عمر ابن خطاب اپنے گورنرز کو بلایا کرتے تھے اور ان کو حکم دیا کرتے تھے کہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ دین کی تعلیم لوگوں کو دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سنت کے مطابق عمل کرنا ان کو سکھاؤ۔ تو گویا آپ دین کی تعلیم کا ذوق رکھتے تھے کہ وہ خود ہی بھی عمل کرتے تھے اور وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ دوسروں کو پہنچانے کے لیے اپنی رعایا اور اپنی قوم کی فکر کرتے تھے اور اپنے گورنرز کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ ان کو جا کر وہ جو ہے ایجوکیٹ کرے لوگوں کو، خاص طور سے دین کی تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے
کہ جو ہے آپ کی سنت رسول کی اہمیت سکھلائے تاکہ لوگ اس کے مطابق عمل کریں۔ 15واں پوائنٹ جو عمر بن خطاب کی فضیلت 15 پوائنٹ وہ یہ ہے، وفات کے وقت ایک انصاری نوجوان نے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ عدل و انصاف کرتے رہے۔ کیا کہا اس شخص نے؟ آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ عدل اور انصاف کرتے رہے۔ مطلب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی، خصائل میں سے خصلت یہ تھی کہ آپ عدل اور انصاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے انتقال کے وقت بھی ایک نوجوان گواہی دے رہا ہے کہ عمر تم کو لوگوں نے خلیفہ بنایا اور تم عدل اور انصاف کرتے رہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایک لیڈر کے تعلق سے لوگ یہ بات کہیں۔ آج اپنے لیڈروں کے تعلق سے لوگ ان کے ظلم، ان کی ستم، ان کی تکلیف، ان کے غبن اور ان کا اپنی پوزیشن کا بے جا استعمال کرنا، اس کے قصے سناتے ہیں۔ یہاں ایک نوجوان عمر کے وفات کے وقت کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے خلیفہ بنایا اور تم ہمارے ساتھ انصاف کرتے۔ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ چیز یاد رکھیے۔ اور واقعی میں عمر بن خطاب نے بڑا انصاف کرتا۔ ایک مشہور واقعہ، مدینے میں ایک شخص آیا جو غلام، اس کو مصر کے گورنر کے بیٹے نے تماچا تھپڑ ماری اور تھپڑ اس زور سے مارا تھا کہ اس کا دانت گر۔ تو مدینے آ کے دعائی دینے لگا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا۔ عمر ابن خطاب کہاں ہے؟ جب عمر ابن خطاب کو پتا چلا تو اس گورنر کو بلایا اور بیٹے کو بھی بلایا۔ جب گورنر آیا اور بیٹا بھی آیا تو کہا اس غلام سے اب جا کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مار، تب تک مار جب تک دانت نہیں گر جاتا۔ تو گورنر نے کہا میرے بیٹے کی غلطی ہے، مجھے کیوں بلایا؟ تو کہا شاید تیری تربیت میں کمی تھی کہ تیرا بیٹا تیری پوزیشن کا اس طرح سے غلط فائدہ ہوتا ہے، شاید اس کو خمار ہو گیا تو پتا چلا۔ اور کہا اس غلام سے ضرورت پڑنے پر اس کے باپ کو بھی تماچا لگا تاکہ اسے پتا چلے کہ اس نے اولاد کی تربیت کیسی کی۔ اتنے انصاف کرنے والے، اتنے انصاف، کوئی فرق نہیں غلام میں، کوئی فرق نہیں مسلم اور غیر مسلم میں، کوئی فرق نہیں، یاد رکھے کہ اس طرح سے کوئی وہ کرے۔ عمر ابن خطاب کے تعلق سے کچھ بڑے جھوٹے واقعات بھی اس معاملے میں آپ احتیاط محتاط رہتے ہیں۔ یہودی کا ایک واقعہ لوگ سناتے ہیں کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے انصاف کر دیا۔ پھر ابوبکر کے پاس گیا، انہوں نے انصاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا؟ تو انہوں نے کہا، تو حضرت عمر تلوار نکالی، اس کا سر اڑا دیا۔ یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ظالم اور جابر جو اس کو کہیں گے کیریکٹر بنا دیا جا رہا ہے، صاحب کا صاحب بڑے مرد، اور ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ یہودی وہاں گیا، یہاں آیا اور یہاں آیا، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی مکلف نہیں تھا وہ یہودی، اسلامی شریعت کا کیوں مانے، بات ماننا چاہے اچھی بات، نہ مانے آگے بڑھ جائے، لیکن لوگ واقعہ سناتے ہیں، واقعہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان کے عدل اور انصاف کی لوگوں نے گواہی دی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی سخاوت یاد رکھیں، آپ بڑے سخی تھے۔ 16واں پوائنٹ 16 وہ یہ ہے، آپ بڑے سخی تھے۔ خیبر کی زمین جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ بہترین مال تھی، بخاری کی روایت، اور عمر بن خطاب اس خیبر کی زمین کو سب سے بہترین مال سمجھ کر یاد رکھا، سب سے بہترین۔ تو آپ نے اس زمین کو جو ہے مال تھا اللہ کی راہ میں خیرات، اس کو صدقہ کر دیا تھا۔ خیبر کی زمین بڑی قیمتی، اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں کیا کر دیا تھا؟ صدقہ کر دیا تھا، یاد رکھیے، خیرات کر دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا، بانٹ دیا تھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 17واں پوائنٹ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، ٹھیک، شہادت یہ بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور دعا یہ تھی، یاد رکھیے، جو صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے روایت کا حصہ۔ وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر میں فوت نصیب، مطلب ایک تو شہادت نصیب فرما اور موت کہاں فرما؟ نبی کے شہر میں۔ لوگ سوچا کرتے تھے، کچھ تابعین کے اقوال ہم سوچا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عمر کی دونوں دعائیں ایک ساتھ کیسے قبول کریں گے؟ کہ تو اب مدینہ تو حرم ہے، یہاں تو جنگ ہونے والی نہیں، عمر شہادت بھی مانگتے ہیں، تو شہادت بھی اور مدینہ النبی بھی کیسا ہوں گا؟ لیکن دونوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان کی دعا قبول ہوئی، ان کو شہادت بھی ملی اور مدینہ بھی نصیب ہے نا، مدینے میں شہادت۔ اسی طرح جو ہے 18واں پوائنٹ آپ کی فضیلت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کا واقعہ، ٹھیک۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز کے لیے جیسا روز معمول تھا، آپ کا فجر کی نماز کے لیے نکلے، صفے درست کروائی، ٹھیک ہے، تکبیر جو تحریمہ کہی، ٹھیک، اسی وقت جب تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھا تو ایک کافر جو ہے، جو غلام تھا، ٹھیک، مجوسی تھا، وہ نکلا اور وہ پہلے سے چھپ کر ادھر سے ہی بیٹھا تھا قبلے کے جانب، کیونکہ فجر بہت جلدی ہوتی تھی، اندھیرے میں ہوتی تھی اور اجالا اتنا سہولت نہیں تھی، وہ پہلے سے چھپ کر بیٹھا تھا
وہ جب فجر میں جب عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے اس نے خنجر نکالا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کہ انسان کو سمجھ میں آئے کیا ہو رہا اس نے پیٹ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خنجر مارا اور کئی دفعہ وار کر دیا سمجھنے سے. اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے ہی وہ خنجر اس نے مارنے لگا آپ کے منہ سے الفاظ نکلے اور انہوں نے کہا یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے کہ ایک کتے نے مجھے قتل کیا ہے, مطلب سلمان نہیں یاد ظالم ہے اور اس نے قتل کیا ہے. اور اس کے بعد وہ شخص وہاں سے نکلا اور دوڑنے لگا اور صفوں کو پار کرنے کی کوشش کی, لیکن صحابہ ایسی مضبوط صفیں بناتے تھے اور اتنے جم کر کھڑے ہوتے تھے بازو بازو, اس کو نکلنا محال تھا اس کا صفوں میں اتنے آسان سے. تو وہ کرتے رہا اور اس نے ایک کے بعد دیگر 2-3 صف پار کرنے کی کوشش کی, لیکن 2-3 صف پار کرنے میں اس نے 13 لوگوں پہ اٹیک کیا, چونکہ ایک بھی آدمی حل نہیں رہا تھا. 13 لوگوں پہ اٹیک کیا جس میں سے 6 شہید ہوئے, حضرت عمر کو ملا کے 7 لوگ شہید ہو گئے, اور بھی لوگوں کو مارا. اور اس نے جب مارا اور جب تیسری یا چوتھی صف میں گیا اور اس کو دکھا کہ اب تو نکلنا ممکن ہی نہیں, صحابہ اس کے پیچھے بھی کھڑے تھے کیونکہ ہماری فجر نہیں تھی کہ 4 لوگ کھڑے اور ایک صف بندی ہوئی, صحابہ اس کے پیچھے بھی کھڑے ہیں. اس کو اندازہ تھا, اس نے کیا کیا پھر جب دیکھ لیا سچویشن کی اب کتے کی موت ہی مارا جاؤں گا, اور عمر نے کتا ہی کہا اور واقعی میں کتے کی موت مارا گیا. اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا, اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا. اور یہ بہت کامن چیز تھی اسلام سے پہلے بھی کہ فارسی لوگ جو یاد رکھیے یہ اساسنس ہوتے تھے, یہ لوگوں کو ختم کرنے کا کانٹریکٹ لیا کرتے تھے. یہ ان کی بڑی خصوصیت تھی قدیم تاریخ میں, رومی حکومت میں ان سے خوف کھاتے تھے لوگ پارسیوں سے صرف ان کی حرکت کی وجہ سے. اور یہ جو ہے جس کے لیے حش حش کھایا کرتے تھے, ایک قسم کا یہ نشہ ہوتا تھا, اور وہ حش حش سے حشین اور اساسن لفظ وہ فارسی کا ہی لفظ جو انگلش میں آ گیا اساسینیشن, اساسینیٹ, اور وہ اساسن ہوتا ہے جو مارتا ہے, وہ حش حش سے آتا ہے. ایک نشہ ہوتا تھا جو زمانے میں لوگ لیتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے. بہرحال فارسی, یہ فارسی تھی اور ان کو یہ ٹیکنیک سب آتی تھی. جب پکڑے گئے تو کیا کرنا, اپنے آپ کو مار لینا. اس نے اپنے آپ کو اس خنجر سے ذبح کر لیا. اس کے خنجر کی خصوصیت یہ تھی کیونکہ وہ عام آدمی نہیں تھا, اساسن تھا, بہت تیاری کے ساتھ یہ اٹیک کرتے ہیں. اس نے خنجر کو زہر میں بھگا کر لایا تھا کہ اگر لگنے کے بعد زخم کم بھی لگے تو زہر کا اثر باقی کام کر دے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخم بھی بہت گہرے لگے, آنکھیں پوری کٹ گئی تھی, لیکن اس کے علاوہ اس میں زہر تھا. اور بھی 6 صحابہ اس کے اندر وہ جب مارتا ہوا گیا شہید ہوئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملا کر 7 لوگ بہرحال اس کے شہید ہو گئے. ایک شخص نے جو ہے اپنا ایک کوٹ تھا وہ اس کے ہاتھ پہ ڈالا اور تب اس کو لگا کہ اب میں پکڑا جاتا ہوں, اس نے اپنے گلے کاٹ لیا اور وہ وہاں مر گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور آپ نے عبد الرحمن ابن عوف جو پیچھے کھڑے تھے ان کو صف میں آگے کر دیا تاکہ وہ جو ہے نماز پڑھائے. اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو آپ نے یہ جملے کہے اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا. دیکھیے صحابہ کتنے پازیٹیو تھے اپنے ایٹیٹیوڈ میں کہ آخر وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا, اس کے ہاتھ سے میرا خون نہیں, کسی غیر مسلم نے بہرحال کام ٹھیک ہے نہیں کیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا. پھر آپ کو آپ کے گھر بہرحال اس کے بعد لے جایا گیا. تو یہاں بھی دیکھیے یہ واقعہ اس چیز کی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر بہت سخت تھے, کافر کو ملتی قتل کر دیتے تھے, یہاں تو غلام ان کے پاس تھے, غیر مسلم رہا کرتے تھے. اگر مار دیتے تھے تو اس کی ہمت کیا تھی کہ عمر کے قریب آئے, سمجھ رہا. تو بہرحال عمر بن خطاب ایک عادل بادشاہ تھے, اپنی رعایا کو جو حق تھا وہ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی فضیلت میں ایک فضیلت یاد ہے 19 جو پوائنٹ ہے وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہوئے آپ کو وہیں دفنایا. تو بہرحال مدفون کیا گیا حجر عائشہ میں, آپ کو تدفین کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدفون تھے وہیں آپ کی تدفین ہوئی. اور حضرت علی نے یہ اس کی گواہی دے دی تھی کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے 2 ساتھیوں سے تم کو بھی ضرور دنیا میں بھی پھر ملا دیں. مطلب انتقال کیا خبر کی شکل. اور جب عمر بن خطاب کو ہوش آیا تو آپ نے کہلا بھیجا اپنے بیٹے سے کہ جا کے ماں عائشہ سے بات کرو اور کہنا کہ عمر آپ سے سوال کرتا ہے یا ایک گزارش کرتا ہے. کیا وہ جو تیسری جگہ کہ تو حجر عائشہ بہت چھوٹا تھا, 2 خبروں کے بعد تیسری خبر کی گنجائش نہیں تھی. تو کہا کیا میں وہاں مدفون ہو جاؤں, اور بیٹے کو خاص طور سے کہا تھا کہ وہاں کہنا عمر ابن خطاب نے سوال کیا ہے اپنی ماں سے کیا مجھے وہاں تدفین کی اجازت ملیں گی. امیر المومنین مت کہنا, اس لیے کہ امیر المومنین کہنے سے یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ حکم سمجھے اور مجبوراً ہاتھ. امیر المومنین کو حکم دیں گے تو مجبوری رہیں گے, تو امیر المومنین مت کہنا.
کہنا عمر ابن خطاب نے یہ کہلوا بھیجا ہے، کیا وہاں میں تدفین ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت عائشہ نے یہ جگہ اٹھا کے رکھی۔ جب میں عائشہ سے گزارش کی گئی، بخاری کی روایت، میں عائشہ نے کہا میرا ارادہ تھا کہ وہ تیسری خبر میری ہو، اس لیے کہ ایک طرف شوہر، دوسری طرف والد اور ظاہر سی بات ہے بیٹی تھی، لیکن بہرحال عمر نے جب مجھ سے گزارش کی تو میں عمر کی گزارش کو نہ نہیں کہہ سکتی اور میں نے اس کی اجازت دے دی۔ تو بہرحال آپ وہیں مدفون ہوئے انہی دو شخصیات کے ساتھ جن شخصیات کے ساتھ آپ سب سے زیادہ، اور یہ جس کو کہیں گے اتفاق نہیں ہوتا، یاد رکھیں یہ شدید محبت کی علامت ہوتی ہے جب لوگ دوسروں سے کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے معاملات کو ان جیسا کر دیتا ہے جو عام اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ کیا تعجب کی بات نہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات ہونا، حجرے میں ایک جگہ ابھی باقی ہے، ماں عائشہ اس کی دعوے دار ہونا، اس کے باوجود اس جگہ کو چھوڑ دینا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ ابوبکر صدیق کا بھی 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ عمر ابن خطاب کا بھی 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں ماں عائشہ کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں، 63۔ حالانکہ یہ کوئی وہ نہیں، کوئی کسی کی موت تو طے نہیں کر سکتا کہ سنت کے مطابق 63 سال مر جاؤں۔ ان شخصیات کا انتقال بھی اسی سال ہوا جس سال میں اللہ کے رسول کی وفات، اللہ اپنے عمر کے 63 سال انتقال کر گیا۔ کتنی امیزنگ چیز ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب لوگ شدید محبت کرتے ہیں نا جس سے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی ان جیسا کر دیتا ہے جو ہائیلی امپاسبل ہوتی کسی دوسرے کے لیے کہ ویسا کر پانا۔ دیکھیے آپ یہ شخصیات 63 سال کی عمر میں انتقال، اللہ کے رسول کی عمر بھی 63 سال، ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال تھی، آپ 2 سال چھوٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سوا 2 سال خلافت کے انتقال، تو آپ کی عمر بھی 63 سال چند مہینے کے قریب، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے 13 سال چھوٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا انتقال ابوبکر صدیق کی خلافت کے سوا 2 سال اور ان کی خلافت کے 10 سال کے بعد 13ویں سال ہی ہوا، 63 سال سمجھ رہا بہر ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو آپ کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے جہاں جو آپ کے ساتھی پہلے سے مدفون تھے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے آج 20واں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں جو رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو 20واں پوائنٹ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو آہ بکا کے لیے منع کر رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد رونا مت، جس کے پاس وہ مرثیہ، ماتم، جزا فضا کر کے رونا، چیخنا چلانا، جس کو پتا ہو کہ اس کے خاندان میں یہ ہوتا ہے اور وہ بغیر وصیت کرے کہ مرے تو اس کو بھی عذاب ملتا ہے اس میت کو جس کے خاندان والے ایسا ہو، تو آپ ممانعت کر رہے ہیں، مت رو، پیٹ کٹا ہوا ہے، کیفیت کی کہ جب آپ ہوش میں آئیں، علاج کے لیے دوا دی گئی، دوا پیتے اور پیٹ سے نکل جائے، پیٹ پھٹا ہوا، لیکن اس حالت میں بھی شریعت کے خلاف مت جاؤ بلکہ لوگوں کو روک رہے کہ آہ بکا مت کرنا میرے میں۔ اسی طرح جو ہے عیادت کرنے کو ایک نوجوان آیا تو کہہ رہے کپڑا اوپر کرتے ٹکنے سے نیچے لٹک رہا ہے، ٹکنے سے نیچے کپڑا نہیں لٹکانا، انتقال کا وقت قریب ہے، عیادت کرنے آ رہا ہے تو کہہ رہے ٹکنے سے کپڑا اوپر۔ اسی طرح جو ہے کبھی خلافت پر اجر و ثواب کے بدلے نام اعمال کے برابر ہونے کی دعا کر، ایک نوجوان آیا اور کہا کہ امیر المومنین اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا، تم نے لوگوں کے ساتھ انصاف، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پیشن گوئی آپ کے بارے میں سنی کہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہ میں بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں کرتا ہوں، بس یہ امید کرتا ہوں کہ میزان برابر ہو جائے۔ وہ تو آگے والا جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، لیکن اللہ کا خوف بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ایک چیز، اور اسمارٹ باتیں نہیں کر رہے آپ کہ ہاں میں تو جنت میں، یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے جو کسی جماعت، کسی مسئلہ، کسی طبقے سے جوڑ کر اپنے آپ کو جنت کی سمجھتے ہیں اور باقی سب لوگوں کو جہنم میں سمجھتے ہیں۔ عمر بن خطاب کو جنت کی بشارت کئی مرتبہ بنفس نفیس خود ملی، لیکن ایمان چونکہ دونوں کے بیچ میں، ایمان دونوں کے بیچ میں، انبیاء علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیتیں بھی کانپ رہی ہیں اس دن اللہ کے سامنے جانے کے لیے، اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر کیا کہیں گے معلوم؟ نفسی اللہ مجھے بچا لے۔ آج کیفیت ایسی ہے ایمان دونوں کے بیچ میں، تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ارے میں تو جنتی ہوں مجھے تو بشارت ملی، وہ آ کے کہنے لگا کہ بھائی تم تو جنتی ہو، اب تمہارا کیا معاملہ، اجر و ثواب میں تم بہت آگے ہو، تو کہہ رہے ہیں بس امید ہے کہ پلڑا برابر ہو جائے، برابر سمجھتے نا آپ، نیکی اور بدی برابر، اتنا بھی ہو جا چکے نیکی بدی جن کی برابر ہو جائیں گی اللہ فضل کرے گا اور سیدھے پلڑے کو جھکا دے گا جن کا برابر ہو۔ تو پہلے 4 لوگ جنت میں جائیں گے کون کون ہے؟ پہلے وہ جو سیدھے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، وہ دوسرے جن کا حساب کتاب ہوگا نیکیاں بھریں گی زیادہ وہ بھی جنت جائیں گے، اور تیسرے جن کا حساب کتاب ہوگا نیکیاں بدی برابر ہو جائیں گی اللہ فضل کرے گا سیدھے کو جھکا دیں گے، اور چوتھے انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے جن کی تھوڑی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ تھوڑے زیادہ، اللہ ان پہ فضل کرے گا۔ یہ فرسٹ گروپ ہے جو چلے جائیں گے۔
اس کے بعد تو پھر سزا بھگت کے آئیں گے، سمجھا؟ تو بہرحال وہ کہہ رہے بس اللہ بھاری. تو آخر وقت میں بھی دیکھیے عاجزی ان کی ساری، اور جو ہے اس قسم کی جس کو کہیں گے رب العزت کے سامنے حقارت اپنی اظہار کر، نصیحتیں کر رہے ہیں، اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکو، رو مت میرے بعد، اپنے تخنے سے اوپر کر لو اس کپڑے کو، میرا میزان بس اللہ برابر کر دے تو کافی. ٹھیک. اور حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کی اگر پڑوس مل جائے وہ حجرے میں جگہ، حضرت عائشہ نے بہرحال ان کو اجازت دے دی اور ان کی بھی وہیں ہو گئی. تو یہ 20 فضائل جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے رکھ. یہ بہت بڑی شخصیات ہیں یاد رکھیے جو دین اسلام خاص طور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یاد رکھیں ہمیں چاہیے ان شخصیات کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کریں، ان کی زندگیوں سے موٹیویٹ ہو. پتہ نہیں کس کس کی زندگیاں دیکھ کے موٹیویٹ ہوئے اور کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں. یہ ریئل لائف ہیروز ہیں ہمارے یہاں، اور یہ ریئل لائف ہیروز تھے، یہ دنیا کے وہ ہیرو نہیں ہیں جو آندھی طوفان اور گولی بارود سب سے بچ کے نکل جائے. یہ وہ انسان تھے جو اپنے ماؤں سے پیدا ہوئے. ایک عام انسان کی تمام تکلیفیں ان کو محسوس ہوتی تھی، سپر نیچرل بھی نہیں تھے یہ لوگ. یہ ریئل ہیروز تھے جنہوں نے ریئل لائف میں کچھ کیا. یہ یقین ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ ایسے بھی انسان دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے ایسے کارنامے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی نہیں چھوڑا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی نہیں. اپنی زندگی کے اندر اخلاق، آداب، معاملات، عبادات، صدقات اور خیرات اتنے آگے تھے کیا اور ایک کے پیچھے ایک چلا کرتے تھے. ابوبکر صدیق کو دیکھ کے عمر ابن خطاب چلتے تھے، عمر ابن خطاب کو دیکھ کر دیگر لوگ چلتے تھے. چلتے تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کی بات کو ختم کروں گا. یہ شخصیت سے کیا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. ابوبکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھا کرتے تھے کہ مجھے ان سے آگے بڑھنا ہے، نہیں بڑھ پائے، لیکن نہیں بڑھ پائے. سچی بات ہے، ہر کسی کا ایک اپنا درجہ ہوتا ہے. تو پوری زندگی کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق جو خلیفہ بنے، میں نے کہا نا کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑتے نہیں تھے لوگ، وہ واقعہ سنا رہا ہوں اور کیسا فالو کرتے تھے ایک دوسرے کو، وہ واقعہ اس کے. تو ابوبکر صدیق رات میں گھر میں جایا کرتے تھے اور کچھ کر کے آیا کرتے تھے. عمر ابن خطاب کو فوراً شک ہوا، برائی کے معنی میں نہیں، اچھائی کے معنی میں. ابوبکر اگر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ریزن ہے. تو سوچا پلاننگ کر کے میں بھی جا کے دیکھتا ہوں ابوبکر کرتے تھے. ایک دن رات مطلب نیکیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے کنٹینیوس. ایک دن جب ابوبکر اس گھر میں جا کے نکلے، فوراً گھر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں نابینا بوڑھی عورت. کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا میں کہ نابینا بوڑھی عورت ہو، میری کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اکیلے. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا ایک نوجوان ہے. بوڑھی تھی نا، سمجھ میں نہیں آیا، اندھا آدمی نہیں سمجھ سکتا آپ کی ایج کیا ہے، آواز سن سکتا. کوئی نوجوان ہے، اچھا نوجوان ہے، آتا ہے میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، آتا ہے میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، اچھا نوجوان ہے. کبھی خلیفہ سے ملوں گی تو ریکمینڈ کروں گی تیرے بعد اس کو خلیفہ بنا دینا، اتنا اچھا انسان. خلیفہ سے ملوں گی تو ریکمینڈیشن کروں گی اس لڑکے کا، اچھا لڑکا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، اس کو خلیفہ بنا دینا. اور عمر ابن خطاب وہاں سے چلے گئے. ابوبکر صدیق پوری زندگی وہاں جاتے رہے اپنی خلافت کے. اس میں خلیفہ کتنا مصروف ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی رات میں جا کے ایک بوڑھی نابینا عورت کی خدمت کر کے آتے. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتے تھے. ارے میں اتنا بڑا خلیفہ ہوں، کتنے بڑے کام کر رہا ہوں، بوڑھی کو بھی سنبھال لیں گے، پرسنل کرتے. یہ چلے گئے دنیا سے. عمر ابن خطاب کی خلافت آئی. آپ بھی ہر روز بڑھیا کے پاس اس کے مرنے تک جاتے رہے اور اس کی جو خدمت ابوبکر کرتے تھے اتنی کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ کسی نیکی کو یہ لوگ چھوٹا سمجھ کے چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنے والے لوگ نہیں تھے. لہٰذا ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنائے. یہ ریئل لائف ہیروز ہیں. انہوں نے حقیقی زندگی میں بتایا زندگیاں کیسے جی جاتی ہے، لوگوں پہ کیسی حکومتیں کی جاتی ہے، معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، اخلاقیات کس کو بولتے ہیں، بادشاہت کس کو بولتے ہیں، ایک بڑا آدمی چھوٹوں سے کیسا ٹریٹ کرتا ہے. اور ریئل سینس میں اگر ڈیموکریسی کی ہم بات کریں نا، جمہوریت کی بات کریں کہ ایک انسان کو آزادی ہو اپنی بات بولنے کی، تو ان کی زندگیاں اس کے لیے نمونہ ہے کہ ایک ادنا آدمی بھی کھڑا ہوتا ہے، کچھ بھی کھری کھلی کبھی سنا دیتا، خاموشی سے اس کی بات سنتے اور اپنی غلطیوں کو اقرار کرتے اور غلطی نہ ہو تو معاف کر دیتے. ونی ہوا ایک عورت نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار اعلان کیا جمعے کے اندر کہ عمر سوچتا ہے مہر کی رقم کو ایک فکس کر دے، اس لیے کہ عورتیں مہر بڑے بڑے باندھ کر لڑکوں پہ ظلم کر رہی ہے اور لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی مہر کی وجہ سے. میں سوچتا ہوں کہ مہر کو لمیٹڈ کر دوں، کوئی فکس اماؤنٹ کر دوں. ایک عورت ہوتی ہے مجمع میں سے کہتی ہے عمر تم کون ہوتے ہو؟ اس بات کو کہنے والے جب اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ اگر تم خزانہ بھی ایک دے دو، قنطار ایک سونے کا پہاڑ بھی اگر کسی عورت کو مہر میں دے دو تو ان سے واپس نہ لو، تو تم کون ہوتے اس کو لمٹ دینے والے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے عورت نے سچ کہا، عمر غلطی کر، مہر کی کوئی رقم طے نہیں کی. یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت بھی جو لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عمر نے عورتوں کا مسجد میں آنا بند کیا تھا. جمعہ کا بعد کا واقعہ عورت نے مسجد میں کھڑے کرے کہ عمر تم کون ہوتے؟ تو عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھی؟ مرد، بچے اور پیچھے عورتیں.
اس عورت نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ رب العزت نے کہا کہ خزانہ بھی دو واپس کرو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو عمر نے کہا عورت سچ بول رہی، عمر غلطی پر، سمجھ رہے ہیں؟ جب خلیفہ بنے تو خطبہ دیا اور کہا لوگوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم تھے تو میں سخت تھا، اے لوگوں ابوبکر کا زمانہ آیا، ابوبکر بھی ویسے ہی نرم تھے تو میں سخت تھا، لیکن اب میں خلیفہ ہوں تو کہیں تم میری سختی سے ڈر کر میں تمہیں کوئی غلط چیز کا حکم دوں تو کہیں کرنا بیٹھو۔ ایک نوجوان مجمع میں سے کہا عمر اگر تم کوئی ہمیں غلط چیز کا حکم دو گے تمہاری تلوار لے کے تمہاری گردن اڑا دوں گا، تو کہاں یہ صحیح، ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ غلطی بتا۔ ایک خاتون آتی ہے، عمر ابن خطاب جا رہے ہیں، راستہ روک لیتی ہیں، لوگ رک جاتے ہیں اور عمر ابن خطاب کو اتنا کھرا کھوٹا سناتی کھڑے رہ کر، ناراض تھی ان سے کسی میں سے، عمر کچھ بھی نہیں کرتے، چون چرا کر اور نکل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے تابعی وغیرہ کون عورت تھی آ کر آپ کو اتنی کھری کھوٹی سنا کر، سمجھا بات؟ یہ ریئل سینس میں ڈیموکریسی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے کہ کتنے بڑے عمر معمولی انسان ہے۔ عمر 30 سے 32 ملکوں کا اکیلا سلطنت کا ایک سربراہ ہے۔ عمر دنیا کی زبان میں بولو تو 30 سے 32 ملکوں کا اکیلا پی ایم ہے جس پہ حکومت کرا، اور اس کو راستے میں روک کر کھری کھوٹی سنا دینے کا عورت کا یہ دلیل ہے کہ اسلام نے انسانوں کو مکمل آزادی، ان کے لمٹس کے ساتھ آزادی دی ہے کہ آزاد، سمجھے؟ یہ عمر ہے۔ ایک عورت کی بات سنتے رہا، عورت کو معمولی عورت میں تھی، خالد تھی رضی اللہ عنہ، جس کے تعلق سے عمر نے کہا جب بتایا گیا کہ کون تھی عورت تو کہا یہ تو وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے قرآن میں بات بیان کی، کیونکہ ان کے شوہر نے ان کو ایک بار طلاق دے دی تھی اور مسئلہ ابھی پتہ نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کے سامنے آ گیا، اللہ کے رسول نے منہ پھیل لیا، پھر سامنے آ گیا، منہ پھیل لیا، پھر سامنے ہی اللہ نے آسمان سے اتاری سورہ مجادلہ کی شروعات کی۔ یہ تو وہ تھی جس کی بات سن کے اللہ نے قرآن اتارا، میری کیا ہے سامنے کھڑے رہے، میں تو خاموشی سنا اس کی بات، اندازہ لگایا۔ تو یہ عمر تھی، یہ نرمی تھی عورتوں کے ساتھ، یہ نرمی تھی بچوں کے ساتھ، یہ نرمی تھی جو ہے مردوں کے ساتھ۔ اس غلام کے واقعے میں آپ جانتے ہیں، اس غلام کے واقعے میں جو میں نے سنا ہے، جو آپ نے گورنر کو بلایا، ایک ملک کے گورنر کو بلایا اور مارنے لگا ہے غلام کو، اس وقت عمر ابن خطاب نے ایک بڑی مشہور بات کی تھی، مشہور آپ کا مقولہ ہے جو تاریخ کے اندر بڑا واضح ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جانا تھا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا چالو کر دیا؟ گورنر ہونے کے ناطے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انسانوں کو غلام سمجھ رہے؟ کوئی انسان گورنر بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان جو ہے غلام ہے؟ نہیں، عمر بن خطاب کہہ رہے تم نے کیا یہ سمجھا تم گورنر ہو ملک کے؟ تو تم نے کب سے جن انسانوں کو ان کے ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا غلام بنانا چالو کیا؟ خالی سلطنت کے یا حکومت کے ذمہ دار ہونے سے لوگ غلام نہیں ہوتے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کے ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا۔ وہ غلام نہیں ہے، تمہاری مملکت میں رہتے ہیں لیکن غلام نہیں ہے، ان کا حق ہے۔ غلام ہونے سے غلام مطلب وہ غلام ہے، وہ غلام تھا وہ آدمی، لیکن غلام سے مراد کہ تم لیڈر ہو تو تم کچھ بھی کرو گے، اس کو تھپڑ مارو گے، بازار میں دانت توڑو گے تو تم کو حق ہے۔ بہرحال یہ وہ ریئل سینس میں ہیروز تھے جن کی زندگیاں ہم دیکھ کر اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو صحابہ اور صحابیات کی سیرت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم کو بھی ان جیسے معاملات، آداب، اخلاق، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس چیز کی توفیق دے کہ ہم خوب نیک اعمال کریں، اور اللہ رب العزت اس چیز کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں جب تک زندہ رہے، ایمان و اسلام پر زندہ رہے، جب بھی خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو بات اس درس سے نہ سمجھیے، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ خواتین اپنے سوالوں پر چٹس ہوتے ہیں، اس پر لکھ کر بھیجیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، اپنے کو معلوم کیسا ہونا؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیا اسباب ہے، کیا سبب ہے۔ لیکن یوں تو بہت سارے اسباب قرآن میں اور حدیث میں ریزنز آتے ہیں کہ فلاں عمل کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اس کی ناراضگی آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت اس انسان سے ہی خوش ہوتا ہے جو توحید پر ہوتا ہے، اور اس کی ناراضگی کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو توحید پر نہیں ہیں۔ کوئی توحید کا اگر دعویٰ کرے اور فرائض پہ عمل نہ کرے تو اللہ رب العزت سے ناراض ہوتا ہے، شخص جو فرائض پہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو فرائض پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ جاننا چاہ رہے ہو مخصوص الفاظ کے ساتھ اگر قرآن حدیث میں کہ فلاں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، فلاں سے، تو ایسے تو کم ملیں گے۔
لیکن ایک عمومی بات ہے کہ جو لوگ توحید پر نہ ہو، فرائض کو قائم نہ کریں، کیونکہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلائے، اللہ نے جن چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال نہ مانے، یا جن چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام نہ مانتے ہوئے اپنے لیے حلال سمجھے، یہ تمام چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو قرآن و سنت میں آتی ہیں، لیکن اگر لفظی طور سے ہونا کہ یہ لفظ آتا ہے تو ایسی چیزیں تو کم ہے بہت، میرے علم میں ابھی تو نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس کبھی نکال کے دے سکتا ہوں کہ وہ کیا اعمال ہے جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن عمومی سینس میں اللہ خوش ان چیزوں سے ہوتا ہے جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اس نے احکام دے دی اور اپنے نبی کے ذریعے کر کے بتا دیا کہ یہ ایسا ایسا کرو، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو اس کو پسند نہیں آتی، اور کون کون چیزیں پسند نہیں، ان چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ تمام کی تفصیلات اللہ نے دے دی۔ جو کرنے کو حکم دیا اس کے الٹ آپ جو کریں گے وہ چیز ہے جو اس کی ناپسند میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے جو موتا کے تعلق سے بتایا، آج کل ایسا چلتا ہے کہ موت اگر لیڈیز کی ہو جائے یا جینٹس کی ہو جائے تو اس غیر محرم بھی دیکھتے ہیں، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مرد عورتوں کو لوگ دیکھتے ہیں، عورتوں کو بھی غیر محرم مرد دیکھتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، مرد کو تو عورتیں دیکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، میت مرد کو عورتیں دیکھ سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن میت عورت کو غیر محرم مرد نہیں دیکھ سکتے۔ غیر محرم سے مراد وہ تمام لوگ جس سے اس کا زندگی کے اندر جس سے نکاح ہو سکتا تھا، اس کے لیے غیر محرم۔ تو زندگی میں جیسا محرم اس کو دیکھ سکتے تھے صرف، اسی طرح اس کی موت کے بعد بھی اس کو صرف محرم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرد، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی عورت محرم ہو غیر محرم اس کو دیکھ سکتے، لیکن عورت کو صرف اور صرف اس کے محرم مرد دیکھ سکتے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد میں بھی۔ یاد رکھیں یہ اس کا معاملہ ہے۔ کسی نے سوال کیا، اگر ایک عورت نے خودکشی کر لی اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور وہ اس دوران پیریڈز کی حالت میں تھی تو اسے غسل کیسے دیا جائے؟ کسی نے کہا کہ اسے غسل نہ دے بلکہ اسے کاٹن سے صاف کر کے کفن دے، اس کی جسم پر پنی لپٹی ہوئی تھی۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اگر کوئی خاتون ہے وہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو یا کوئی مرد ہو وہ کسی بھی حالت میں ہو، میت کے غسل کا طریقہ سیم ہوتا ہے۔ میت کو غسل جب دیتے ہو غسل جنابت کے جیسا ہی غسل ہوتا ہے، تو مرد یا عورت کسی بھی کنڈیشن میں ہو اس کو غسل جو دیا جاتا ہے وہ جنابت والا ہی ہوتا ہے۔ مطلب پیریڈز کی حالت میں عورت انتقال کر گئی تو بھی غسل جنابت والا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے ضروری بھی ہے۔ اور مرد ہو چاہے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ہو یا پھر اس کو احتلام ہو اور انتقال ہو گیا تو بھی اس کو غسل جو دیا جاتا ہے جنابت کا ہی ہوتا ہے، میت کا غسل نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے دونوں میں پاکیزی حاصل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ چونکہ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا اس خاتون کا، اور پوسٹ مارٹم کی وجہ سے اگر نہلا نہیں سکے، اینڈ وہ پاسبلٹیز ہے، لیکن اس کو بھی اگر پٹیاں وغیرہ چٹکا کر، فار ایگزامپل پوسٹ مارٹم کے لیے گلے سے لے کر تو شرمگاہ تک جو ہے کاٹا جاتا ہے صرف اوپری حصہ، اور پھر کھول کے بعد میں ڈال دیا جاتا ہے اور سٹیچز بھی دی جاتے ہیں، تو اگر اتنے حصے کو پیسٹ کر کے آسانی سے غسل دے سکتے ہیں، یہ میں کنڈیشن میں نہیں کر رہا ہوں، دینا ہی ہے۔ یہ ڈیپینڈ ہے اس میت کی کیفیت پر، فزیکل کتنا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر پٹی لگا کر کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر پاسبل نہیں ہے چونکہ سٹیچز ہے یا سٹیچز برابر نہیں ہے، پانی اندر جانے کا امکان ہے، جسم سے خون نکلنے کا امکان ہے، پانی اندر بھرنے کا امکان ہے، اور بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس سینس سے پھر وہاں آپ لوکلی علماء سے بات کریں، وہ جو بات کہے وہ عمل آپ کر لیں۔ سمجھ رہے آپ؟ جیسا جلا ہوا انسان کیسا غسل دیں گے؟ خالی پانی چھڑک دیا جاتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، چونکہ دے ہی نہیں سکتے نا، چونکہ جل گیا ہے، ہاتھ لگائیں گے تو جھڑ جائے گا۔ ایکسیڈنٹل کیسز ہو سکتے ہیں، پوسٹ مارٹم کیسز ہو سکتے ہیں، تو آپ لوکل علماء سے پوچھیں کیا وہ بہتر سمجھتے ہیں، یا کتنا پارٹ، فار ایگزامپل اگر سٹیچز یہاں دیے ہوئے ہیں اور اگر باقی پارٹ کو دھونے میں کوئی مسئلہ نہیں، وداؤٹ زیادہ ہلچل، اف پاسبل تو کر لے، یہ چیز وہی بتا سکتے ہیں لوکل علماء سے آپ بات کریں، وہ فوراً بتا دیں گے کہ بھائی کیا کرو، جیسا کہ ایک زخمی انسان کا زخم والا حصہ چھوڑ کے نہاتا بھی ہے اور وضو بھی کرتا ہے ویسا کر لے۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے، چھڑک کر ہو سکتا ہے، یا اتنے اعضاء کم سے کم دھو کر ہو سکتا ہے، یا اتنا حصہ جس میں سٹیچز یا زخم ہے اتنے میں ہو سکتا ہے، یا اتنے کو پیسٹ کر کے یا چٹکا کر ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ یہ دیکھیے وہاں کرنٹ سیناریو میں اور اس کے حساب سے بہرحال پھر وہ کام کریں انشاءاللہ، اس کو زیادہ بہتر۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال الہام کے تعلق سے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے لوگوں کو الہام ہوتا تھا اور اس امت میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوتا تھا، تو کیا آج کل بھی لوگوں کو جو متقی اور پرہیزگار رہتے تھے ان کو بھی الہام ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے؟ نے سوال کیا کیا لوگوں کو الہام آج بھی ہو سکتا ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ پچھلے لوگوں میں سے، امتوں میں سے لوگوں کو ہوتا تھا، حضرت عمر کے تعلق سے بھی آتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے
نیک دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کو تھوڑی بہت کچھ باتیں دل میں آ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، چاہے وہ الہام دل میں بات آنے کی شکل میں ہو یا وہ الہام خواب کے ذریعے بات بتانے کی شکل میں ہو، یہ بالکل ہوگا، کیونکہ روایت میں الفاظ ہے خواب وحی کا ایک حصہ ہے، تو ظاہر سے اس کے ذریعے اللہ دکھا رہا ہے، الہام ہے یا دل میں بات ڈالنا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ تب معلوم ہو سکتا ہے جب وہ گھٹنا یا چیز ہو جائے، جس کی اگر میں جیتی جاگتی مثال ہوں دل میں بات آنے کی، وہ یہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے فلاں رشتہ دار ابھی آنے والے ہیں اور بیل بجی اور وہ آ گئے، یہ اس کی ایک مثال ہے، دل میں بات آئی، لیکن کوئی نہیں سکتا میرے دل میں تو وہ چیز ہو ہی جاتی ہے، یہ تو جب ہو جاتا تو ایک الگ بات ہے، اللہ کی طرف سے کہ پہلے آپ کو بتا دیا، سمجھے آپ بات؟ تو ایسا ہو سکتا ہے یہ بات دل میں آنے کی، جس کو ہم کہیں گے الہام یا دل میں کسی بات کا آنا، یہ ہو سکتا ہے، یا خواب کے ذریعے کسی بات کا دکھانا جو ہونے والے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بہرحال یہ کہتے تھے باقی ہے، لیکن کوئی اس کا دعوے دار اور ٹھیکے دار نہیں بن سکتا ہے کہ میرے پہ الہام ہوتا ہے، میرے پہ فلاں ہوتا ہے، جیسا بہت سارے لوگ کانٹریکٹر بن گئے اس کے، ٹھیک ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، بٹ یہ ہو سکتا ہے انسانوں کو ان کے نیکی متقی پرہیزگاری کے اعتبار سے یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے زمین زمانہ ماحول حالات کے اعتبار سے اللہ کیا ان کو دکھانا چاہے کیسے بہرحال ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول فرمانا ہے کہ میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، مطلب حضرت عمر کے دل میں بات آتی تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ سارے صحابہ ویسے، تو ہو سکتا ہے کچھ حصہ دل میں خواب کے ذریعے دل میں بات آنے کے ذریعے ہو، اس کو الہام یا دل میں بات آنا یا ایسی چیز جو ہونے والی ہے دل میں آ گئی یا خواب میں دیکھ لیا، یہ بہرحال پاسبل ہے، لیکن اس کے ہونے سے کسی انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور وہ اس کا اسٹیک ہولڈر نہیں ہو سکتا دعوے دار کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا لہٰذا میں الہامی آدمی ہوں، اور ایسا کر کے لوگوں نے الہام کے نام پہ بہت سارے اسلام میں چور دروازے بھی کھول رکھتے، تو بہت احتیاط کی اس مسئلے میں ضرورت ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ کیا اس تعلق سے کوئی حدیث ہے؟ ذہن سے مطلب اس کو حفظ ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں عورت اگر اس کو قرآن حفظ ہے تو اس میں سے وہ آیتیں یا وہ صورتیں جو حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے ان کو وہ ایسی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہے، جیسا آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، ٹھیک ہے، حفاظت کی دعائیں۔ لیکن ایک پہلے اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں مسئلہ کلیئر کر دوں، ہمارے پاس ایک سوچ ہے خاص طور سے انڈیا پاکستان میں، یہ کہ حائضہ عورت مطلب بے دین عورت، حائضہ عورت مطلب اس کا اب اسلام اور شریعت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں رہتا، حتیٰ کہ عورتیں سلام سے بھی اجتناب کرتی ہے، دعائیں اذکار تو بہت دور کی بات۔ تو یہ بات میں کلیئر کر دوں، حائضہ عورت بھی حفاظت کی تمام دعائیں اور اذکار کر سکتی ہے، یاد رکھیے، قرآن کی ہو یا غیر قرآنی ہو کر سکتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان رات میں سوتا اور آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک اس کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، نا، 2 فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اب کوشچن، کیا حائضہ عورت نہیں پڑھیں گی؟ کیا اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اس کی حالت میں؟ اس کو تو حفاظت کی اب زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ دین سے دور ہو گئی، کمزور ہو گئی ایک طرح سے، ہے نا، سمجھ رہے بات کو، لہٰذا وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن تلاوت کے معنی میں نہیں، حفاظت کے لیے دعائیں، تلاوت کی شکل میں نہیں کہ روز بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ویسا نہیں، لیکن حفاظت کے لیے چونکہ پڑھ رہی ہے تو بالکل پڑھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ قرآن کو پڑھ رہی ہے جو کہ حفاظت کے لیے ہے، رات میں یہ سونے کی دعا، دن میں دعائیں یا سنا، تو اس میں انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن تلاوت کی شکل میں وہ نہ پڑھے، یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ابھی وہ مستثنا ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی عورت جو حافظہ ہے یا ایسی عورت جس کو قرآن کی مخصوص صورتیں یاد ہے اور ڈر ہے کہ وہ لمبے وقفے تک ریپیٹیشن نہ کرنے کی وجہ سے بھول جائیں گی، تو علماء نے اس کا بھی جواز دیا کہ وہ پھر یاد کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے، جیسا کہ حافظ قرآن ایک لڑکی کو آپ نے ڈالا حفظ کے لیے، اب اگر وہ 7-8 دن تک نہیں پڑھیں گی تو ہائی چانسز ہے، یا 3-4 دن تک یا جو بھی اس کا پیریڈ ٹائم ہے نہیں پڑھیں گی تو ہائی چانسز ہے کہ جو اس نے یاد کیا وہی بھول جائے، تب علماء نے کہا کہ وہ ریپیٹ کر سکتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ مجبور ہے ورنہ بھول جائیں گی، اور ایسی شکل میں وہ قرآن کی مصحف کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، اگر لگانے کی مجبوری ہو تو کسی دوسری چیز سے لگائیں گی، اور بھی بہت زیادہ مجبور ہو تو پھر گلوز وغیرہ پہن کر ہاتھ لگائیں گی، سمجھ گیا بات؟ لہٰذا تلاوت کی شکل میں نہ پڑھے، حفاظت کی دعائیں وغیرہ کی شکل میں پڑھ سکتی ہے، اور اگر حافظہ یا حافظ بن رہی ہے اور ڈر ہے امکان بھولنے کا تب انشاءاللہ وہ کر سکتے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آدر کرنٹلی اینی پروگرام رننگ فار وومن ان IRC میں کیا عورتوں کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ تو IRC میں ابھی فی الوقت کسی کے لیے بھی کوئی پروگرام نہیں سنڈے درس کے علاوہ، اور وہ اس وجہ سے کہ تو بہت سے لوگ سمر کیمپ کا بھی انتظار کر رہے تھے، سمر کیمپ وغیرہ بھی ہمارے لیے رکھنا تھوڑا محال ہے، کیونکہ اب IRC جس جگہ ہم لوگ یہاں ہیں یہ جگہ ہمارے لیے پورتی نہیں ہمارے دوسرے کام کے لیے، لہٰذا اگر ہم سمر کیمپ رکھ دیں گے تو 2 ویک تک ہمارا اسٹاف، سمر کیمپ کیسا ہوتا تھا 2 ویک تک صرف ہم چھوٹے سے 2 رومز کے اندر کام کرتے تھے جو شروع کے، اور باقی یہ ایریا پھر دینا پڑتا ہے لوگوں کو، لیکن اب ویسے حالات نہیں ہمارے، کیونکہ چینل سے پروگرام پروڈکشن کرنا ہے،
ایڈیٹنگ ہے، چینل سے پروگرام جاتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہے ریگولر. تو اب IRC کا ہال جو ہے کسی مخصوص پروگرام کے لیے دینا ممکن نہیں رہا ہمارے لیے، خاص طور سے عورتوں کے تو دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اندر بھی اب یہاں ہال میں بھی لوگ جینٹس کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلے ہال کے باہر کام ہو جایا کرتے تھے لیکن اب نہیں ہو پاتے ہیں، لہٰذا اب ہم مجبور ہیں. تو ابھی سارے پروگرام جگہ کی قلت کی وجہ سے ابھی ہم نہیں کر پا رہے، صرف یہ ریکارڈنگ کا پروگرام ہو رہا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں امید کرتے ہیں کہ کوئی اور دوسری جگہ لے کر انشاءاللہ ایسے پروگرامز وغیرہ کے لیے ایک الگ ہال بنا کر وہاں کریں گے. فی الوقت اس ہال میں ابھی نہیں ہو سکتا. الگ ہال کے لیے آپ جانتے ہیں پھر وہ لوازمات ساری چیز تیاری کرنا منہ کا کھیل نہیں ہے، کافی محنت کا کام ہے اور کافی رقم اس میں درکار ہوتی ہے. لہٰذا فی الوقت ابھی ہم نے سارے پروگرامز بند کر رکھے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں پہلے تو IRC اتنا کام کرتی تھی، اتنے پروگرام ہوتے تھے، ہفتے واری تھے، مہینے واری تھے، سیزن وائز تھے، گرمیوں کی چھٹی کو تھے، سردیوں کی چھٹی کو تھے، یوتھ تھے، سمر کیمپس تھے، چلڈرنس پروگرام تھے، وومنس پروگرام تھے. اب سب کا کیا ہوگا؟ اب ساری چیزیں نپٹ کر TV پہ چلے گئے. ایک چھوٹے سے ڈبے کے ذریعے اب جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے TV پہ آنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن دعوت کا دائرہ بڑھ گیا. ہاں انڈیویجول لوگوں پہ جو پہلے محنت ہوتی تھی وہ دائرہ کم ہو گیا، لیکن دعوت کا دائرہ الحمدللہ بہت بڑھ گیا ہے. الحمدللہ ہر روز ہم کو 3 سے 4 لاکھ لوگ صرف YouTube پہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد i+TV کے ذریعے تقریباً 2 کروڑ گھروں تک چینل جاتا ہے. اس کے علاوہ واٹس ایپ وغیرہ تو اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں کہاں کہاں تک لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دائرہ کام کا بڑھ گیا، کام کا طریقہ کار اور میڈیم چینج ہو گیا. پہلے 1 to 1 زیادہ کام تھا، اب 1 to many ہے لیکن سامنے کس کے بھی نہیں، ہوتے ہوئے بھی نہیں. ساتھ رہنے میں پہلے بہت ساری زندگیوں کا اثر بھی ڈالتے تھے، ساتھ آتے جاتے تھے، گھومتے تھے. لائف ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے نہیں، لائف مصروفیت کی وجہ سے چھوٹی ہوتی جاتی، دائرہ اس کا انسان کا کم ہوتا ہے. ہر کسی کو ہر بار پہلے تو لوگ چوک گھومنے بھی آئے تو میرے سے آ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بات کر کے چلے جاتے تھے. بہت مشکل ہے، آدھا گھنٹہ تو اپنے لیے نہیں دے پاتے، دوسروں کے لیے تو اور مشکل. تو یہ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے نہیں، یہ حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ کام کی وجہ سے تو نہیں کر پاتے بہت ساری چیزیں. فزیکل ایکٹیویٹیز میں پریزنس ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا کبھی. لیکن آپ وہ دیکھیے کہ کام کا دائرہ بڑھ گیا ہے، کام کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے. وہ اس طرح سے کہ میڈیم پہلے لوگ تھے جو پروگرامز کے ذریعے آتے تھے، آج میڈیم یہ کہ اپنے گھر پہ بیٹھو، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں رکھو، ہم وہاں تک آتے ہیں. تو یہ تو ہوا، لیکن فزیکل پریزنس کم ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو فیلنگز آتی ہیں اب کام نہیں ہو رہا، فلاں چیز نہیں ہو رہی اور یہ چیز نہیں ہو رہی. اور یہ سال تو تقریباً فزیکل انٹریکشن جس کو ایسے پروگرام جو لوگوں سے ڈائریکٹ تھے تقریباً 3 سال سے تو ہو ہی نہیں رہے، اور یہ سال بالکل ہی ختم کر دیے گئے. جس میں سمر کیمپس تو لاسٹ ایئر تک کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہمارا باقی تھا، یہ سال سمر کیمپ بھی کمپلیٹلی آف ہم نے کر دیا، اور شاید آنے والے سالوں میں بھی نہیں کر پائیں گے. ریزن اب رمضان بالکل اندر آ جائیں گے. ابھی 15 سے 13 مئی یا 14 مئی سے رمضان ہے، اگلے بار 5 سے چالو ہو جائیں گے. چھٹیاں لگتی ہے اسکول کو 10 اپریل، یہ وقفہ بہت کم ہوتا ہے رمضان کی تیاری اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ لوگ انشاءاللہ اب بغیر ہم تک آئے کے اپنے گھروں پر ریموٹ کنٹرول کی سہولت کے ساتھ افطاری اور سحر کی پلیٹوں کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے چاول روٹی اور اپنے بوٹیاں اور کھانا کھاتے ہوئے اپنے گھر کی سہولت میں گدوں پہ ٹیکا لے کر یا آرام سے بیٹھ کر بیمار کے ساتھ، بیمار ہو یا صحت مند ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی حالت میں ہو، آرام سے بیٹھ کر بہرحال دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. اور یہی ہماری کوشش تھی کہ یہاں کتنے لوگ آتے ہیں، 25 30 40 لوگ بیٹھتے ہیں. رمضان کانفرنس میں ہارڈلی پیک، کسی زمانے میں جب پیک پر تھی وہ کانفرنس تو 5000 لوگ آتے تھے پیک پر، تو کچھ نہیں. لیکن آج آپ دیکھیے اللہ کے فضل سے اور اس کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کے تعاون سے آج ادارہ اس لیول پر ہے کہ 3 سے 4 لاکھ لوگ روز دیکھتے ہیں. مطلب اگر اس کو بانٹا جائے ہر روز، میرا حساب ایسی ہوتا ہے شروع سے 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں ہر روز ایک دن کے اندر. اور ہمارے ویڈیوز اگر 3.5 سے 4 لاکھ چلتے ہیں، مطلب ہر سیکنڈ 4 لوگ دیکھتے ہیں. سیکنڈز کے حساب سے دیکھا جائے 4 لوگ دیکھتے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ رمضان تک ہم 10 لوگوں تک پہنچے، ہر سیکنڈ 10 لوگ دیکھتے ہیں ہم کو، ہر سیکنڈ جو گزرتا ہے. تو دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سے کام سے لے کر آج سیکنڈز میں کتنے لوگوں تک جا رہے اس لیول تک لا لیا. اور ٹی وی، واٹس ایپ، وہ تو ہم اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے، تو وہ حساب ہے جو یوٹیوب کا ملتا ہے. لیکن ٹی وی وغیرہ، اور یہ صرف وہ حساب ہے جو ہمارے چینل کا ہے. ایسے کئی چینل ہیں جو آج مکمل طور سے میرے ویڈیوز کو ڈالتے ہیں اور کروڑ ویوز ان کے ڈیلی کے ہیں. ہم سے بھی زیادہ ویوز ان کو ملتے ہیں، اس لیے کہ وہ پروموشن کرتے کہ ویڈیو کا، ایک ویڈیو کو ایک ٹائم میں ڈالتے ہیں. ہمارے تو 30 اپلوڈ ہوتے ایک دن میں، ان کے 3 ہوتے ایک دن میں، 8 گھنٹے میں ایک پروموشن کے ساتھ. تو وہ تو بہت چلتے، اتنے کہ ہمارے چینل پہ جتنے ویوز نہیں اتنے چینل میں ہوتے.
تو یہ اللہ کا فضل جود اور کرم ہے کہ اس نے ہماری کوششوں میں برکت دی، آپ کی دعاؤں میں اور آپ کے تعاون جو آپ نے حلال رزق اور محنت سے ہم کو دیا، آگے بھی امید کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے، ہماری اب ہم فزیکل ایکٹیویٹیز سے کم ہوتے ہوتے میڈیا کے تھرو آپ تک پہنچ رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ اس زمانے میں کوئی مسئلہ پوچھنے لوگ یہاں آتے تھے، آج 20,000 مسائل نیٹ پہ میرے بیان کردہ نیٹ پر، صرف آپ کو نام ڈالنا پڑتا، کچھ بھی ڈالیے، کچھ بھی ڈالیے، فرنیچر بھی ڈالیں گے انشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ میرے نام سے ملیں گے، فیض سید فرنیچر، کچھ بھی ڈالیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملنا ہی ہے۔ 20,000 بہت ہوتے ہیں، بہت، یہ اللہ کا فضل ہے یار۔ تو آج ایک ریفرنس جیسا ہوگا لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے لوگ دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ویڈیو ایک ہی انسان نے زندگی میں دیکھا، ہمارا ایک ہی بار چلا، لیکن وہ ایک مسئلے سے اس کی ہماری زندگی میں مل جاتی ہے، ویسے کہ اس کا ایک مسئلہ حل ہو گیا، وہ ہم سے جڑ گیا زندگی میں۔ ہوتا ہے بچے کا نام کیا رکھو، یار فیض بھائی نام دیں، اب جب اس کا نام لیتے تو میرا اچھا خیال ان کے ذہن میں رہتا ہمیشہ، فیض بھائی کی وجہ سے۔ بچے کی ختنہ کرنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ میں نے بولا ہوں، ہاں دیکھو ایسا شادی کرنا طریقہ میں نے بولا ہوں، میں نے کچھ ایسے الحمدللہ اللہ رب نے کوئی معاملہ نہیں چھوڑایا۔ تو آپ کے بچوں کی پیدائش سے لے کر آپ کی شادیوں سے لے کر رسومات سے لے کر بیاہ سے لے کر کوئی لائف کا پارٹ نہیں چھوٹا۔ بچے کو استقبال کرنا چھوٹ گیا تھا، وہ بھی لے لیا، انشاءاللہ نیٹ پہ جلد آ جائیں گے بچے کو ویلکم کیسا کریں۔ ایک لیکچر اور باقی ہے کہ اولاد وجود میں آنے سے لے کر پیدا ہونے تک کیا کرنا، وہ بھی باقی ہے، ہاں یہ بات بھی باقی لینا چاہیے، اس کے لیے بھی لیکچر میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اولاد وجود میں آنے سے لے کر پیدائش تک عورت کیا کیا کرے، شرعی اعتبار سے کیا ملتا ہے، دنیا اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، سم تھنگ ہیلپ ہوتی ہے لوگوں کی۔ بہرحال تو زندگی کوئی شعبہ نہیں جو ہم وہ کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں بہرحال اللہ کے فضل جود اور کرم کے بعد آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے جو بہت اثر کرتی ہے، خاص طور سے دعائیں یاد رکھیں آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں، اور اس چیز میں کبھی کوئی پیچھے یا کوتا نہ ہو یا پیچھے نہ ہٹے کہ بھائی ہم سے تو فیض بھائی ملتے نہیں ہیں یا ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں، چھوٹے موٹے پروگرام میں تو آتے نہیں ہیں، چھوٹا اور بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے نزدیک، یاد رکھیں کام ہوتا نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایک ریکارڈنگ جو یہاں سنڈے کو ہوتی ہے 20 لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ریکارڈنگ جب ہوتی ہے تو اس کی ویورشپ بہت بڑی ہے۔ میں اتنی محنت یہاں کرنے کے بدلے اگر آپ سنڈے کو وہاں ہوں آپ کے پاس جہاں ریکارڈنگ بھی نہیں ہوگی تو آپ سمجھ رہے نا وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ میں نہیں جاتا ہوں ایسے پروگرامس میں، نہیں، میں آج بھی جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں بھی جاتا ہوں، 10 لوگ بھی جمع ہوتے جاتا ہوں، ٹریننگ پروگرامس میں جاتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں، بٹ ہر چیز آپ کے سامنے نہیں آتی اور اتنے فریکوینسی سے نہیں جاتا ہوں جتنا پہلے جاتا ہوں۔ پہلے میں ایک ہفتے میں 17 درس لیتا تھا، 17 درس، جو میرا جمعہ ہفتہ تھا جب میں اورنگ آباد میں رہتا تھا، 2007 8 9 10 11، پھر جب باہر کے ٹور شروع ہو گئے تو درس کم ہوتے اب میں ایک بھی درس نہیں لیتا ہوں سوائے سنڈے کی یہاں کے درس۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے ایٹیٹیوڈ آ گیا یا میں بہت بڑا آدمی ہو گیا، نہیں، ہم تو اور عاجز ہو گئے اور چھوٹے ہو گئے، اس لیے بڑے لوگوں سے کم ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بڑے نہیں ہوئے، آپ لوگ بڑے، ٹھیک ہے، تو ہم کم ملتے ہیں آپ سے چھوٹے لوگ، تو مصروفیت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انٹریکشن والے چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں، بٹ آن دا سیم ہینڈ اسی دوسرے ہاتھ کا آپ لے فائدہ، نیٹ کے تھرو آپ لوگ سب ایکسس کر سکتے ہیں اب، جو پہلے صرف حاضرین مجلس کو سننے کو ملتا تھا، جتنے لوگ آتے سن کے جاتے تھے، آج اکثر لوگ آتے اس لیے بھی نہیں کہ بھائی وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے نیٹ پر، تو ان کی سائیکل وہاں چل رہی ہے اپلوڈنگ کے حساب سے، کسی کی سائیکل یہاں چل رہی ہے سنڈے درس سے، کسی کی سائیکل ٹی وی کے حساب سے چل رہی ہے، کسی کام چل رہا ہے، بہت اچھے پیمانے پہ چل رہا ہے، خاموشی کے ساتھ بہت اچھا انداز جا رہا ہے۔ دوسرا، ہم لوگوں کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی شروع سے کہ حسدوں کو ختم کرنا، کبھی مسئلہ کی جھگڑوں کو انوالو نہیں ہونا، کبھی حسدوں کو کم کرتے جانا، جس کے نتیجے میں پچھلے چند سالوں میں ہم نے حکمت کے تقاضے کے تحت کئی ویڈیوز بند کر دی، سووں اور ہزاروں کی تعداد میں بند کر دی، سب بند کر دی بھائی، جو کامن پوائنٹس ہے اس پہ تو کم از کم ڈسکشن کرو، ورنہ لوگ ابیوز کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن ختم کر دے رہے وہ سب چیزوں کو، ایشوز کو، حالانکہ وہ ایشوز شرعی اعتبار سے اہم ہے، لیکن اگر ایسا لگ رہا کہ بھائی ایک آدمی کو اندر آتے پہلی چیز خراب لگ رہی ہے، اس سے داخل بھی نہیں ہو رہا، ہٹا دو نا وہ چیز، ایٹ لیسٹ آ کر لیول آف انڈرسٹینڈنگ تو بڑھا، علم کی کمی سب مسئلے پیدا کرتی ہے، جب لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے نا تو انسان اپنے مخالف کو عزت دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیے، جب مسائل میں ان کا اختلاف تھا لیکن لیول آف انڈرسٹینڈنگ اتنا ہائی تھا کہ ہر اختلاف ان کو محبت میں اور آگے بڑھا دیتا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان 100 مسئلوں پہ اختلاف ہے فقہ کے اعتبار سے، 100، لیکن یہ اتنی تعریف کرتے تھے عمر ابن خطاب کی جسے کبھی تھکے نہیں، کبھی۔ تو یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسپیکٹ اور بڑھ جاتی ہے، ان کا نقطہ نظر اور میرا نقطہ، علم کی کمی کیا کرتی، نقطہ نظر نہیں، ان کا آدمی اپنا آدمی، جماعتی غیر جماعتی اور یہ اور وہ اور فلاں اور جان لینے تک بات چلے جا رہی ہے،
حسدوں کو کم کرنے ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کو میں نے کم کر دیا. بہت ساری جگہ لوگ بولتے ہیں آپ موجود نہیں رہتے فلاں پروگرام میں جانتا ہوں پروگرام میں جانے سے کتنی حسدیں بڑھتی ہے, تو میں خود نہیں چاہتا ہوں کہ میرے وجہ سے حسد بڑھے. ہم لوگ خاص طور سے کچھ جگہ نہیں جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے وہ چیز چھوٹی ہے بڑی ہے, اس لیے کہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں, وہ حالات کو نہیں سمجھتے. ٹھیک, وہ لوگ جو ہم پد پیچھے تو گالی دیں گے, لیکن اللہ گواہ جب ساتھ کھڑے ہوئے نا فوٹو کھنچانے کے لیے ان کی ایسی تڑپ رہتی اسی کو امتحان کیا. تو بعد میں بولتے ہو میں آپ کے خلاف بول جاتا تھا, لیکن بھابھی آپ کی ٹیم میں تو میں مجبوراً فوٹو لے رہا, بھابھی بول رہے فوٹو لے کے آئے. اچھا لے لو, میں بھابھی کا ہے تو پھر تو تمہاری جان بچانا میری ذمہ داری ہے, لے لو. بیوی نے بول دی تو پھر کیا کرنا ہی پڑتا تھا, لے لو لے لو. تو یہ لیول تک چلے جاتا تھا. اس وجہ سے سمجھا مجھے نہ کسی سے بیر ہے, نہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں, نہ میں کسی سے ناراض رہتا ہوں, نہ میں کسی کے پاس جانے سے جھجکتا ہوں, اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی جگہ بیٹھ سا اور نہیں کھا نہیں سکتا ہوں, یہاں نہیں جا سکتا, یہ گاڑی میں ٹریول نہیں کر سکتا ہوں. مجھے بہت کم لوگوں نے اپنی گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں, میں بائک پہ دکھاؤں گا آپ کو, جا بھی دکھاؤں, اور میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بائک کتنی پرانی ہے اور کون سی ہے یا کس کی ہے, ہر جگہ آپ کو دکھاؤں. تو بس اس سے انسان لمٹ میں رہتا ہے, خوش رہتا ہے, اچھا رہتا ہے. لیکن جہاں کام کرنا ہے اپنی فیلڈ میں ہم چھوڑتے نہیں ہیں. کام تو اپنی جگہ الحمدللہ ہو رہا ہے. میں یہ بات اتنی اس لیے تفصیلات میں جا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فزیکل پروگرام پورے بند ہے, کوئی IRC کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, آفس پہ کوئی آتے ہوئے دکھتا نہیں ہے. تو پھر کیا IRC ختم ہو گیا؟ یعنی ہم ختم نہیں ہوئے, ہم میڈیا کے ایک دوسرے رخ پہ چلے گئے. الحمدللہ کچھ لوگوں نے پچھلے سال بھی ایک عجیب و غریب کوشش کی تھی, بٹ ہم نے نصیحت لینا اپنی عادت ہماری, یہ پروگرام نہیں ہونا. ہم کسی کی بات کو سن کر اپنی کسی ایکٹیویٹی کو چینج نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے غلط فہمی کہ ہم نے بولے تو فلاں چیز بند ہو گئی, یہ غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ لیکن حکمت کو لوگوں کی باتوں سے سیکھنے کی عادی لوگ, اور بہت جلدی کیچ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ تو ضرور ملے گا. اور بہرحال جب کسی نے اقرار کر ہی لیا کہ آپ کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں, آپ بند کر دیں گے تو ہم کو بھی سکون ملے گا رمضان میں. ہم نے سوچا کسی کو سکون دینا اچھی بات ہے. ٹھیک, کسی زمانے تک لوگ بولتے رہے ہم پروگرام اللہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن ایک میٹنگ میں وہ بیچارے مجبور ہو گئے بولنے کہ تمہارے وجہ سے ہم کو مجبور پروگرام کرنا پڑتا, اگر آپ بند کر دیں تو ہم بھی بند کر دیں گے. ہم نے کہا اخلاص کی بہت کمی ہے, ہم تو اللہ کے لیے کرتے تھے اور بند بھی اللہ کے لیے کریں گے, جب بھی کریں گے, اور ریزن بھی ہمارے پاس ہے بند کرنے کا. لیکن تم لوگ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, تم نے شروعات کسی کے خلاف کرنے میں کی. تو یہ پروگرام کا ایک تو تم نے اتنی محنت کی, تم کو اجر بھی نہیں ملے گا, اور ظاہر سے لوگوں کا پیسہ بھی رہ گیا. مطلب اس لیول تک لوگ. لیکن ہم کو ایک نصیحت نہیں کہ دشمنی کیوں لینا, وہ شخصیتیں جتنی بڑی اور جو بھی وہ احترام لوگوں کے نزدیک ہوں گی, بٹ میں ایسے لوگوں کا احترام نہیں کرتا ہوں جو اللہ کے لیے کام نہیں کرتے. ان کا مقصد صرف لوگوں کو دکھاوا اور ریا ہوتا ہے, کسی کے خلاف کام کرنا. ٹھیک, تو ہمارے کام کی شروعات کسی کے خلاف کبھی نہ ہوئی تھی, کسی بھی کام کی کبھی نہیں ہوئی, اور جس نے ہمارے کام کو کاپی کیا ہم نے اس کی پوری مدد کی, اس اعتبار سے کہ اس کا اجر بھی ہم کو ملے. یہ ہمارا رول رہا ڈے ون سے. کوئی بھی چیز آپ نے بھی کر, ہم بھی کر, ہمارے سے کیا ہیلپ چاہیے آپ لیجیے, کیونکہ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. بہرحال, اور کوئی بھی کام بند بھی ہم نے کیا تو کسی کے ڈر سے نہیں کیا, جب بھی بند کیا حکمت کے تقاضے کے تحت کہ اب وقت ہے صحیح اپنے آپ کو شفٹ کرنا. ٹائڈ رخ بدل رہا ہے ہواؤں کا, انسان اگر کشتی کا اپنا بدل دے تو کشتی بھی تیزی سے چلتی ہے. ہواؤں کے خلاف جا کے بہت زیادہ دیر آپ کام نہیں کر سکتے, اور کیوں کرنا آپ نے جب ہوا کے ساتھ چل کے بھی کام ہوتا ہے. تو اسی لیے ٹائڈ کو ہم نے چینج کر دیا, رخ بدل دیا. یہ سال سے رمضان سے انشاءاللہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا ایک نیا پہلو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے. نئی کوششیں ہم نے اپنی شروع کی, لیکن یہ کوششیں سب ایک الگ میڈیا کے تھرو ہم کر رہے ہیں, ان دا سینس کی کیبل میڈیا اور سیٹلائٹ میڈیا کے تھرو ہم جا رہے ہیں. جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ارادے تھے کسی زمانے میں, اللہ رب العزت نے آج ان کو بہت برکت دی, اور ایک بڑی وہ کوشش ہو رہی ہے خاموشی کے ساتھ, بہت آہستہ سے, اور ایک سفٹ مینر میں ماشاءاللہ ہو رہی ہے. ہم بھی کوئی رفتار اور خامخواہ کے اختلاف نہیں چاہتے ہیں. کوئی اگر ہم کو گھورتا ہے تو ہم لوگ احتیاطاً اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے, ڈر کی وجہ سے نہیں. خامخواہ دل میں لے کے بیٹھیں گے, اپنی نیکیاں بھی ضائع کریں گے اور کچھ اپنے آپ کو کر لیں گے, سمجھے نا. تو کچھ مجلسوں میں نہیں جانا حکمت کے تحت, کچھ پروگرامس میں نہیں جانا یہ بھی حکمت کے تحت, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یاد رکھیں, جہاں موقع ملا جب موقع ملا ہم جاتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ابھی کوئی پروگرام IRC کا فزیکل سینس میں ہم نہیں کر پا رہے ہیں. فیوچر پلاننگ سے اگر کوئی ہال وغیرہ ملتا ہے تو ہم کریں گے. سیکنڈلی ہم سوشل شعبے میں آج کل زیادہ کام کر رہے ہیں. پلاننگ فیوچر کی بھی سوشل سماجی خدمت کے پلاننگ میں ہی, تاکہ اس میں لیکچر تو آپ لوگ ٹی وی کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن ہم سوشل سروس جس کو کہیں گے, کسی کو جاب سے لگانا, کسی کے لیے چھوٹے موٹے روزگار کا کام کرنا, یہ کام ہمارا انشاءاللہ یہ اس کو ہم بوسٹ دے رہے ہیں. اور اس کے لیے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اسی کے لیے ہم تھوڑی ایک اچھے لیول پر انشاءاللہ کوشش بہرحال کرنے کا پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ, جو انشاءاللہ آپ کے سامنے چند دنوں میں نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ. میڈیا کے علاوہ یہ پریزنس انشاءاللہ آپ فیل کریں گے ہمارا. پچھلے 1-2 مہینے میں آپ نے فیل کیا ہوں گا
بغیر ٹوپی والی تصویریں دیکھ کر انشاءاللہ آگے ہی فیل کریں گے. سوشل پروگرام سوشل گیدرنگ میں جنرلی ٹوپی پہن کے بہت سارے مشکلات ہیں, بغیر ٹوپی کے بہرحال ٹوپی کیا ہے, مطلب یہ کوئی سر ڈھانکنا سنت ہے, بٹ اگر ایک عمل کی وجہ سے لوگ آپ کو داخلہ ہی نہیں دیتے کسی جگہ, تو مسئلہ صحیح نہیں اتارنے کے اندر. تو بہرحال چیزوں کو سمجھتے ہوئے, حالات پہ نظر رکھتے ہوئے, دشمنیوں کو ختم کرتے ہوئے, امت ویسے ہی کئی فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹی ہے, آخر سے ان کو اور نئے اس میں نہیں بانٹنا چاہتی, تو ہم لوگ خود اپنے طرف سے اختلافات ہونے نہیں, مطلب جہاں ہم کو لگتا ہے یہاں جانے سے خیر کا پہلو, لیکن اس سے دو شر کے پہلو ہے, تو ایک خیر کے پہلو کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دو شر کے پہلوؤں کو. یہ شروع سے پالیسی, اور اس سے کیا ہوتے ہیں نفرتیں بڑھتی, نفرتوں کے علاوہ حسدیں بڑھتی, حسد جو کام کرتے ہیں یاد رکھیے وہ کوئی دوسری چیز کام نہیں, حسد. تو بہرحال ہم نہیں چاہتے کسی کی حسد ہو, لہٰذا بہت سارے پروگرامس میں آپ ہم کو نہیں دیکھیں گے, بہت سارے پروگرامس اب ہم خود نہیں کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ آگے بڑھے اور کام کریں, اور ظاہر سی بات ہے ایک ادارہ ایک ہی سیگمنٹ میں کب تک کام کریں گے, لمٹ ہوتی ہے ہر کسی کی. میں سمجھتا ہوں 2004 سے لے کر جو میں نے لیکچرز لیے, کلاسز لیے, سمر کیمپس ہوئے, جتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں کے علوم القرآن کلاسز کی, میں خود ان کو پڑھایا ہوں, لڑکے اور لڑکیاں, اور ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے آ کے سمر کیمپ سے ہمارے فائدہ اٹھایا, سنڈے اسکول سے ہمارے فائدہ اٹھایا. اب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے ملیں گی انشاءاللہ, پورے سمر کیمپس انشاءاللہ جی ویڈیو کے ذریعے پھر سے ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور ساری ایکٹیویٹیز پھر سے ہو رہی ہے, بٹ اب وہ فزیکل انٹریکشن نہیں ہوگا. آپ جب چاہے آدھی رات کو چاہے جتنے بار چاہے مجھے پلے کرے اور مجھے دیکھتے رہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس پہلو سے ہم جا رہے ہیں, تو اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ واٹ ڈو اے ریپسٹ ہیو پنشمنٹ ان اسلام, ایک شخص جو کسی کا ریپ کرے اسلام میں اس کی کیا سزا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں اگر کوئی انسان کسی کا ریپ کرتا ہے, زنا بالجبر بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ریپ کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے اگر اس پہ ثابت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیپٹل پنشمنٹ ملتی ہے اسلامک اس کے اعتبار سے, جس کا طریقہ ہے کہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے لا کر مارا جاتا ہے, یا تو سر اس کا الگ کر دیا جاتا ہے دھڑ سے, یا پھر اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے, لٹکا دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے اسلامی مملکت میں جہاں بھی وہ ہوتی ہے یہ سزائیں بہت تیزی سے دی جاتی ہیں. مطلب یہ کہ اگر ایسا کوئی ریپ وغیرہ کرتا ہے تو تقریباً مہینے بھر کے اندر 4 ہفتے کے اندر کیس کی سنوائی ہو کے اس کو پنشمنٹ جو بھی ہے اس کی دے دی جاتی ہے, اس کے عقل کی کنڈیشن اور اس کے حالات تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اگر ایک پاگل انسان نے ریپ کیا تو پھر اس کو عمر قید تو ملیں گی, لیکن اس کو سزائے موت نہیں دی جائیں گی, چونکہ اپنی عقل میں نہیں ہے اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے اس کو معلوم نہیں. تو بہرحال تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک مہینہ بھر یا 4 ہفتے میں اس کا ڈیسیجن آ جاتا ہے, اس کے اعتبار سے پھر اس کا جب بھی نمبر ہے, اس کے پہلے کتنے ایکسیکیوشن سے کتنے لوگوں کو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کا نمبر آ جاتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے, تو یقیناً ہی اللہ رب العزت کی حکمت والی ایک سزا ہے. دیکھا گیا ہے دنیا میں جہاں بھی یہ سزا دی گئی ریپسٹ کو, جو شریعہ کے اعتبار سے ریپ کی در بہت کم ہو گئے, ختم ہو گئے میں نہیں بول سکتا, لیکن بہت کم یاد رکھا. سمجھ رہا بات کو. تو اس چیز کا فائدہ ہے, نہ صرف مسلمان غیر مسلم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. ایل کے اڈوانی جب ہوم منسٹر تھے کسی زمانے میں, انہوں نے یہ بات کہی تھی کیپٹل پنشمنٹ لاگو کر دی جائے تو ریپ کیسز کم ہو جائیں گے. دوسرا حال میں جو ہے راج ٹھاکرے انہوں نے بھی کہا کہ شریعت کی جیسی اگر کوئی سزا دے دی جائے, اسلامک جو سزا ہے, تو ریپ کیسز نہیں ہوں گی, اور ایسی ہی سزا یاد رکھیے شریعہ اعتبار سے ضروری رہا. اس کا مسئلہ کہ نیٹ پہ اسلامک شریعہ کے اعتبار سے ریپسٹ کو کیا سزا ہوتی ہے, عجیب و غریب بہت ہی بھونڈے اور بے ڈھنگے اور بیوقوفانہ اور فالتو قسم کی ویڈیوز لوگوں نے ڈال دیے. اللہ کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھے کہ شریعہ کی سزا یہ. کسی نے کل ایک ڈال دیا, کسی انسان کو پورا برہنہ کر کے صرف اس کی پیٹھ کو ڈھک دیا گیا اور اس کی کمر پہ ایک لیدر کا بیلٹ ہے اس سے مارے, بولے یہ سزا ہے بولے اسلام میں جو زنا کرتا ہے, زنا کے ساتھ. کسی نے ایک ویڈیو ڈال دیا بہت ہی عجیب و غریب گھٹیا ویڈیو, شاید مجھے لگتا ہے ویڈیو بھی نہیں, فلم کا ایک سین ہے, کوئی انسان نے ریپ کیا تو ریپ جیسا بولے ہاتھ چوری کرا, ہاتھ سے ہاتھ کاٹتے تو ریپ جس سے کرا وہ چیز کاٹتے بولے. عجیب و غریب, مطلب ایک چھوٹا سا وہ کندا رکھا ہوا ہے, انسان کی شرمگاہ نکال کے مرتی کو کاٹا. ایڈیٹک, مطلب ایک دم فالتو باتیں. ایسی کوئی سزا اسلام میں نہیں ہے, ٹھیک ہے.